السلام علیکم۔ ایپیسوڈ نمبر 6 اسٹارٹ کرتے ہیں محل کی۔ لیٹس اسٹارٹ دی ناول۔ زین نے فون پر عیسیٰ کا نمبر دیکھا اور کتنے لمحے دیکھتا رہا۔ کال تیسری مرتبہ بجنے لگی۔ ہیلو، بالآخر اس نے کال اٹھا لی۔ کہاں مر گئے تھے؟ جہاں مرنے کے لیے تم نے بھیجا تھا۔ وہ قرت کے گھر کے باہر کھڑا تھا۔ بکواس بند کرو، تم شروع کر دو۔ زین، اس کی آواز سب سے پر تھی۔ عیسیٰ، ان کے گھر کے باہر ایمبولینس آئی تھی۔ سگریٹ پیتے عیسیٰ کے ہاتھ رکے۔ کس لیے؟ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ عیسیٰ کا دل رکنے لگا۔ زین، قرت کو ہاسپٹل لے کر گئے ہیں۔ سگریٹ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ کیوں؟ میں نہیں جانتا، میں آ رہا ہوں۔ اس نے موبائل بند کیا، جیکٹ جھپٹ کر اٹھائی اور تیزی سے نیچے کی طرف بڑھا۔ سگریٹ اس کے پاؤں کے نیچے آ کر بجھ گئی۔ انہیں نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے۔ زین اسے صحن میں ملا تھا۔ وہ تیر کی طرح اس کے پاس پہنچا اور جو خبر اس نے سنی وہ اسے اندر تک ہلا گئی۔ یہ نہیں ہو سکتا، میں نے خود ڈاکٹر سے سنا ہے۔ وہ سر ہاتھوں میں تھامے بینچ پر بیٹھ گیا۔ کیسی ہیں آپ؟ معلوم نہیں، اندر پتہ چلے گا۔ عیسیٰ نے سر گھما کر اسے دیکھا۔ میں اس کا سامنا نہیں کر سکتا۔ واپس چلے جاؤ۔ تو پھر واپس چلو۔ نہیں، میں یہیں رکوں گا۔ اس نے زکام زدہ سانس اندر کھینچی۔ زین نے کچھ نہیں کہا۔ وہ دونوں شدید سردی میں اگلے چند گھنٹے وہیں بیٹھے رہے، اذیت میں، تکلیف میں، رکتے ہوئی دھڑکن کے ساتھ۔ کوہنیاں گھٹنوں پر رکھے، دونوں ہاتھ آپس میں ملائے، وہ کتنی دیر ارد گرد سے بے نیاز وہیں بیٹھا رہا۔ دل پھٹنے کو تھا، روح جھلسنے کو تھی۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو وہ کیا کرے گا؟ عیسیٰ، زین کے پکارنے پر اس نے رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ بنا کچھ کہے وہ چند لمحے زین کو دیکھتا رہا۔ زین کو اس کی آنکھوں کی ویرانی سے وحشت ہوئی۔ اور اگر نہ ہوئی؟ وہ چند لمحے کچھ بول نہ سکا۔ اور اگر وہ چلی گئی زین، پھر میں کیسے زندہ رہوں گا اس گلٹ کے ساتھ؟ اس نے زین کا جواب سننے سے پہلے رخ موڑ لیا۔ گلے میں بار بار کچھ اٹک رہا تھا۔ جانے مزید کتنی دیر وہ دونوں وہیں بیٹھے رہے، سرد ہوتی ٹانگوں سے منجمد ہوتے دماغ سے، بند ہوتے دل سے، خوف کی حالت میں۔ عیسیٰ، آدھی رات کے قریب زین اندر جا کر واپس آیا۔ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ آنکھوں میں بیک وقت کچھ کھونے کا خوف اور کچھ مل جانے کی امید ابھری۔ کچھ ایسا مت کہنا زین جو میرے دل کو مردہ کر دے۔ وہ ٹھیک ہے۔ وہ نئی زندگی کا پیغام تھا جو اسے ملا تھا۔ تھک کر وہ یک دم نیچے بیٹھا۔ او اللہ! عیسیٰ، زین فکرمندی سے اس کے ساتھ بیٹھا۔ وہ ارد گرد سے بے نیاز گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھا تھا، سرخ آنکھوں کو پونچھتا ہوا۔ وہ ٹھیک ہے عیسیٰ؟ ہاں وہ ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے۔ تم چلو میرے ساتھ، تمہارا زخم خراب ہو جائے گا۔ کچھ نہیں ہوگا۔ وہ ٹھیک ہیں تو کچھ بھی ہو جائے فرق نہیں پڑتا۔ وہ ٹھیک ہیں تو سب ٹھیک ہے۔ گہرے سانس لے کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ زکام زدہ سانس اندر اتاری اور پیچھے پڑی کار کی چابی اٹھائی۔ کہاں جا رہے ہو؟ معلوم نہیں، کہیں جانا ہے، بس میرے پیچھے مت آنا۔ وہ زین کو ساتھ چلتا دیکھ سنجیدگی سے کہتا آگے بڑھ گیا۔ اس وقت اسے کوئی جگہ چاہیے تھی، خاموش رہنے کے لیے یا بہت سارا رونے کے لیے۔ گاڑی روکتے ہوئے وہ باہر نکلا تو چند لائٹس کی روشنی کے سوا ہر طرف اندھیرا تھا۔ بنا جیکٹ اٹھائے وہ اندر کی طرف پڑا۔ اکا دکا لوگوں کے علاوہ اس وقت وہاں کوئی نہیں تھا۔ سیکیورٹی اہلکار بھی سو رہے تھے۔ وہ سرخ قالین پر چلتا چلتا کنارے پر ہو گیا۔ قدم دیوار کی طرف پڑے، وہاں مٹی اور دھول تھی۔ بنا صفائی کیے وہ وہاں بیٹھ گیا، نظر سامنے ٹکا دی۔ شاہ رکن عالم۔ سامنے وہ عمارت تھی، اولیاء کی سرزمین کی شان۔ اندھیرے میں بھی اسے چند کبوتر گنبد پہ بیٹھے نظر آئے گئے۔ وہ ہاتھ گھٹنوں پر ٹکائے پیچھے دیوار سے ٹیک لگائے گنبد کو دیکھے گیا، چند لمحے، چند ساعتیں، ساخت نظروں اور معاف ہوتے دماغ کے ساتھ۔ پھر نظر مڑی اور اسے کوئی اپنی طرف آتے دکھائی دیا۔ سفید شلوار قمیض میں لاٹھی ٹیکتا کوئی بزرگ اس کے ساتھ، اس کے ہاتھ میں بھاپ اڑاتا کپ تھا۔ عیسیٰ نے رخ پھیر لیا۔ صبح صبح کوئی آتا تو نہیں ہے؟ وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھے اس کے ساتھ بیٹھے، کپ نیچے رکھا۔ زمین ٹھنڈی ہے بہت، اتنی سردی میں نیچے کیوں بیٹھے ہو؟ سردی نہیں لگ رہی، وہ سامنے دیکھتا بڑبڑایا۔ کسی سرد علاقے سے آئے ہو، ورنہ یہاں کی سردیاں سخت ہوتی ہیں۔ چائے کا کپ اٹھا کر لرزتے ہاتھوں سے ذرا سی چائے پلیٹ میں ڈالی، چند گھونٹ جتنی چائے، اور پھر کپ عیسیٰ کی طرف بڑھایا۔ اس نے نظر موڑ کے کپ کو دیکھا، پھر سر نفی میں ہلایا۔ مجھے منع کر رہے ہو یا چائے کو؟ میں چائے نہیں پیتا۔ اچھا، مجھے لگا مجھے منع کر رہے ہو۔ وہ سر ہلا کر چائے پینے لگے۔ عیسیٰ چند لمحے انہیں دیکھتا رہا۔ سفید شلوار قمیض، سر پر سفید امامہ پہنے، وہ 70 سے
اوپر کے تھے، سفید چہرے پر سفید داڑھی تھی، لہجے میں تھوڑی بہت پنجابی یا شاید سرائکی کا شامل تھا۔ چائے بھی ٹھنڈی ہو گئی۔ خود سے بولتے کپ نیچے رکھ دیا، پھر اسے دیکھا۔ زیارت کے لیے آئے ہو؟ عیسیٰ نے نفی میں سر ہلایا۔ لنگر کھانے؟ اس نے اب بھی سر نفی میں لایا۔ دعا مانگنے؟ وہ چند ہمیں خاموشا۔ دعائیں قبول کہاں ہوتی ہیں میری؟ وہ بڑبڑایا۔ بزرگ جو اس کی خاموشی پر شاید جانے لگے تھے رکے۔ کبھی مانگی ہیں؟ وہ پھر خاموشا۔ بچپن میں مانگی تھی۔ بچپن کی دعاؤں کو شکوہ جوانی میں کرنا تو نادانی ہے۔ جوانی کی بھی نہیں ہوتی۔ جوانی میں مانگی تھیں؟ کسی اور کی مانگی ہوئی دعاؤں کو رد ہوتے دیکھا ہے۔ اس کی نظروں کے سامنے سیاہ بائے والی لڑکی گھومی۔ ان دعاؤں کو خدا پر رہنے دو، کسی اور کی دعا پر اپنی دعاؤں کو کیوں چاچ رہے ہو؟ اس کے گلے میں گلٹ ابھری، رخ موڑ گیا۔ اگلے کئی لمحے وہاں خاموش رہی، پھر سناٹے میں بزرگ کی آواز گونجی۔ کہاں سے ہو؟ اسلام آباد۔ ملتان کیوں آئے ہو؟ کسی کے لیے آیا ہوں۔ جس کے لیے آئے ہو وہ مل گیا؟ اس کے حلق میں آنسو اٹکے۔ نہیں۔ کوشش نہیں کی ہوگی؟ کی تھی، آخری حد تک۔ دعا نہیں کی ہوگی؟ عیسیٰ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر رخ موڑ گیا۔ دعا کی تھی؟ وہ جیسے اس کی خاموشی سمجھ گئے تھے۔ نہیں، وہ بہت دھیرے سے بولا۔ پھر تو شکوہ بھی نہیں بنتا۔ انہوں نے سر ہلایا، پیالی نیچے رکھ دی۔ کیوں نہیں بنتا شکوہ؟ اس نے قدر تلخیب سے پوچھا۔ شکوہ دعا پوری نہ ہونے پر کیا جاتا ہے۔ تم نے دعا نہیں کی تو شکوہ کیسے کرو گے؟ وہ لاجواب ہوا۔ جو چاہیے اس کے لیے دعا کرنا ضروری ہے۔ جو چاہیے اس کے لیے کوشش کرنا بھی ضروری ہے۔ جو چاہیے اس کے لیے کوشش بھی نہ کرتے۔ زبان سے دعا کرنا ضروری ہے۔ خدا دل کا حال جانتا ہے۔ وہ گنبد کو دیکھتا بہت آہستہ سے پوچھنے لگا۔ جو دل میں ہو وہ خواہش ہوتی ہے، دعا نہیں۔ دل میں ہونا کافی ہوتا تو مانگنے کا نہ کہا جاتا۔ اگر وہ پھر بھی نہ ملی تو؟ اس نے جیسے کسی خوف کو ظاہر کیا تھا۔ اگر وہ مل گئی تو؟ دعائیں رد بھی کر دی جاتی ہیں، محفوظ کر لی جاتی ہیں کسی اور وقت کے لیے۔ اور جو چاہیے وہ ابھی ہی چاہیے ہو تو؟ وہ دھیرے سے ہنسے۔ یہی تو مسئلہ ہے، دیر منظور نہیں۔ جو چاہیے جلدی چاہیے، ابھی چاہیے۔ حدیث میں ہے، انسان کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک وہ جلدی نہ کرے۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے نبی نے کہا تھا۔ جلدی کی خواہش کرنا برا تو نہیں، اس نے جرا کیا۔ ہر شے کا وقت مقرر ہے، ہر تکلیف کا، ہر صبر کا، ہر اجر کا۔ دعا اس شے کو وقت پر لاتی ہے، جلدی نہیں۔ پھر دعا کریں ہی کیوں اگر اس نے وقت پر آنا ہی نہیں ہے؟ اور اگر خدا نے لکھ رکھا ہو کہ دعا کرو تبھی عطا کیا جائے گا تو؟ اگر تم دعا نہ کرو اور وہ تمہیں نہ ملے؟ عیسیٰ حلق میں ابھرتی گلٹی کے ساتھ انہیں دیکھے گیا، پھر اس نے رخ موڑ کر گنبد کو دیکھا۔ کس منہ سے دعا کروں؟ کس منہ سے دعا کروں؟ کیا خدا یہ نہیں سوچے گا کہ مطلب پڑا تو دعا مانگنے آ گیا؟ میں نے اتنا عرصہ اسے بھلائے رکھا، اب کیسے اس کے پاس جاؤں؟ کیا تمہیں یقین ہے خدا ایسا ہی سوچے گا؟ میں اس کے ارادوں کو کیسے جان سکتا ہوں؟ پھر تم اس کی سوچ کو کیسے جان گئے؟ سوال نہیں تھا، گویا چابک تھا۔ وہ چند لمحے وہی رہ گیا۔ ویسے ہی کہہ دیا، خدا کے بارے میں ویسے ہی مت کہا کرو۔ نرمی سے اسے ٹوکتے وہ اٹھ کھڑے ہوئے، گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے اٹھے۔ میرے اندر بہت اندھیرا ہے، اس اندھیرے سے کیسے دعا کروں؟ ایک آخری سوال۔ دعا معجزہ ہے، معجزہ روشنی ہے، اندھیرے کو روشنی ہی مٹاتی ہے۔ آخری جواب۔ آپ کر دیں دعا؟ میں صرف زبان سے کروں گا، تم دل سے کرو گے۔ خود کے لیے جیسی دعا ہم کر سکتے ہیں ویسی کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ بزرگ نے جھک کر اپنا پیالہ اٹھایا اور اسے دیکھا۔ اگر تمہارے پاس کوئی اور خدا ہے تو اس سے مانگ لو، نہیں ہے تو خدا کے علاوہ کس سے مانگو گے؟ خدا کے علاوہ کون دے گا؟ وہ دھیرے سے آگے بڑھ گیا۔ اور کون دیتا ہے؟ بار بار کون دیتا ہے؟ وہ بڑبڑاتے ہوئے جا رہے تھے۔ عیسیٰ حلق میں اٹکتے آنسو کو دھکیلتا اندر داخل ہوا، چند قدم یوں ہی اٹھائے اندازے سے۔ دربار کی سبزے سے گزر کر سڑک کے قریب چھوٹی سی مسجد بنی تھی، وہ مسجد تک گیا۔ آسمان صاف تھا، زمین منور تھی، ارد گرد ہلکی سی دھند تھی اور خاموشی۔ وہ کسی کیفیت کے زیر اثر چلتا ہوا 7 بنے نل کی طرف گیا۔ نماز پڑھے گا؟ اتنی ٹھنڈ میں کون وضو کرے؟ وہ 7 بیٹے ذہن سے کہہ رہا تھا۔ عیسیٰ نے جرابیں اتاری اور وضو کرنے لگا۔ پانی ٹھنڈا تھا، اسے نہیں معلوم تھا موٹر کا بٹن کہاں سے آن کرنا ہے، سو وہ اسی ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے لگا۔ آپ لوگ نماز سے پہلے وضو صفے کیوں درست کرتے ہیں؟ وہ قاری صاحب سے پوچھ رہا تھا۔ حدیث میں آتا ہے
کہ صفیں درست کر رکھا کرو ورنہ اللہ تمہارے درمیان اختلاف پیدا کرے گا۔ ہم وہ جگہ کیوں درست نہ کریں جہاں ہم سجدے کرتے ہیں؟ جینس ٹخنوں سے اوپر تک فولڈ کر کے وہ آگے بڑھا۔ مسجد کو اندر سے تالا لگا ہوا تھا لیکن باہر چند صفیں پڑھی تھیں۔ اس نے صفیں درست کی اور مٹی جھاڑی۔ آپ دونوں کھانا کھا لیں پھر نماز کے لیے آ جائیے گا۔ ایکچولی مجھے دراصل نماز پڑھنی نہیں آتی، صحیح طرح سے تو میں نہیں پڑھ پاؤں گا۔ اللہ اکبر کہہ کر وہ نماز میں چلا گیا۔ جانے کون سی دعا کہاں پڑھی، تسبیحات یاد نہ تھیں، رکعت بھول گئیں، نماز کون سی پڑھ رہا تھا یہ بھی معلوم نہ تھا۔ اسے بس سجدوں سے غرض تھی، سجدے جو حکم خدا ہیں۔ سجدہ جس کا انکار عزیز سے شیطان بنا دیتا ہے، حکم خدا ہے، اطاعت واجب ہے۔ اس نے سر سجدے میں جھکایا، زمین وسیع ہوئی، آسمان روشن ہوا، نور نکلا اور عرش سے فرش پر پھیل گیا۔ اس نے دوسرا سجدہ کیا، سکون روشنی بنا اور چار سو چھا گیا۔ پانی آنسو ہوئے، دل سمندر۔ وہ قعدہ میں بیٹھا، دعا بھول گئی تھی، درود یاد تھا، جو یاد تھا وہ پڑھا، جو بھول گیا وہ رہنے دیا۔ اس نے سلام پھیرا، نگاہیں اٹھیں اور آسمان پر گئیں۔ وہ چند لمحے آسمان کو دیکھے گیا، دل میں آنسو جمع ہوئے اور آنکھوں سے نکل پڑے۔ اللہ، جب میں چھوٹا تھا تو دادا مسجد لے کر جاتے تھے، وہ کہتے تھے خدا کو نہ بھولنا۔ عیسیٰ، تم اسے دنیا میں بھولو گے وہ تمہیں آخرت میں بھلا دے گا۔ میں نے زندگی میں ہر سبق یاد رکھا لیکن یہ سبق بھول گیا۔ اس کے ہچکی نکلی۔ مجھے نہیں معلوم معافی کیسے مانگتے ہیں، مجھے نہیں معلوم میں نے کون سی نماز پڑھی ہے، مجھے نہیں معلوم میرے سجدے قبول ہوئے ہیں یا نہیں۔ مجھے بس اتنا معلوم ہے عیسیٰ حیات آج خاک ہوا ہے۔ دور کہیں کوئی بلب روشن ہوا، روشنی مسجد تک پھیل گئی۔ مجھے وہ الفاظ نہیں معلوم جن سے معافی مانگی جاتی ہے، لیکن مجھے وہ دل معلوم ہیں جو معافی مانگتے ہیں۔ وہ میرے دل جیسے دل ہوتے ہیں۔ مجھے وہ بصارت نہیں معلوم جو نیکی کو پہچان سکے، لیکن مجھے وہ آنکھیں معلوم ہیں جو گناہوں کے بوجھ سے جھکتی ہیں۔ وہ میری آنکھوں جیسی ہوتی ہیں۔ مجھے وہ سماعت نہیں معلوم جو خیر کا کلام پہچان سکے، لیکن مجھے وہ سماعت معلوم ہے جو شر کا کلام پہچانے۔ وہ سماعت میری سماعت جیسی ہوتی ہے۔ میرے دل کو معاف کر دیں، آنکھوں کو منور کر دیں، سماعت کو ہدایت دے دیں۔ اس نے ہاتھ چہرے پر رکھ لیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اچھا مسلمان بن گیا ہوں، میں نے آپ کو طویل عرصہ لگا کر کھویا ہے، مجھے آپ تک واپس پلٹنے کے لیے بھی شاید اتنا ہی عرصہ درکار ہوگا، لیکن میں کوشش کرنا چاہتا ہوں اللہ، ایک کوشش، صرف ایک کوشش، مجھے آپ تک پلٹنے کی ایک کوشش کرنے دیں۔ وہ روئے گیا، ہچکیوں سے، آوازوں سے۔ مجھے کچھ نہیں کہنا سوائے اس کے کہ مجھے اپنا آپ لوٹا دیں، مجھے میری وہ روح لوٹا دیں جسے آپ نے دنیا میں بھیجا تھا، گناہوں سے خالی روح۔ مجھے میرا وہ دل لوٹا دیں جسے گناہوں سے پاک میرے جسم میں داخل کیا گیا۔ عیسیٰ حیات کو اس کا دل لوٹا دیں۔ اس نے آنسو صاف کیا اور نظریں جھکا دیں۔ مجھے کچھ نہیں مانگنا سوائے اس چیز کے، مجھے گلٹ رہے گا اور ہمیشہ رہے گا، لیکن میں کیا کروں اللہ، میرے پاس صرف ایک رب ہے جسے میں مانگوں۔ میں اس رب سے قرۃ العین کو مانگتا ہوں، مجھے وہ دے دیں تاکہ میرا دل نہ ٹوٹے، مجھے وہ دے دیں تاکہ میں نیا زخم نہ کھاؤں، مجھے وہ ایک عورت دے دیں جس کے آپ مالک ہیں۔ اس کی آواز ٹوٹی، شرمندگی سے ہلکی ہوئی۔ وہ خدا کے گھر میں بیٹھ کر خدا سے کیا مانگ رہا تھا؟ ہاں ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، میں اس غلط پر شرمندہ ہوں، لیکن میں اس کے علاوہ کہ آپ سے مانگوں کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ آپ پر بہت یقین رکھتی ہے، وہ آپ کو بہت پیاری بھی ہوگی۔ اپنے پیاروں کو کوئی مجھ جیسوں کو نہیں دیا کرتا، لیکن اگر یہ معجزہ ہے تو میرے لیے کر دیں، اسے میرے نصیب میں لکھ دیں میرے اللہ۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ مجھے وہ دے دیں، عیسیٰ حیات کو قرۃ العین دے دیں۔ اس کا موجود ہونا میرے حال کا سب سے بڑا سچ ہے، اس کا نہ ملنا میرے مستقبل کا سب سے بڑا خوف۔ میرے سچ کو جھوٹ مت بننے دیں، میرے خوف کو خوف ہی رہنے دیں۔ آپ کا گنہگار بندہ آپ کی نیک بندی کو مانگ رہا ہے۔ عیسیٰ حیات قرۃ العین کو مانگتا ہے، مجھے وہ دے دیں جو میں مانگ رہا ہوں۔ وہ روتے روتے جانے کب چپ ہوا، عیسیٰ کا بے چین دل کو قرار آیا، جانے کب بے چین دل کو قرار آیا۔ آنکھوں سے ہاتھ ہٹاتے اس نے زکام زدہ سانس اندر کھینچی، ایک نظر موڑ کر پیچھے ٹھہرے گنبد کو دیکھا اور دھیرے سے اٹھتے وہ واپسی کی طرف بڑھ گیا۔ واپسی کا راستہ آسان ہوتا ہے۔ وہ قریب صبح 7 بجے ہاسپٹل آیا تو زین وہیں باہر بیٹھا ہوا تھا، کمبل ارد گرد اوڑھے، چائے پیتا ہوا، جیسے دنیا میں ایک ہی کام باقی رہ گیا ہوتا۔ تازہ دم چہرے کے ساتھ وہ یقیناً رات کو کہیں سو گیا تھا۔ عیسیٰ اس کے ساتھ بیٹھا تو وہ چونکا۔ کہاں گئے تھے؟ یہیں تھا۔
ہاتھوں کو مسلتے اس نے ہاسپٹل کو دیکھا۔ ڈاکٹر نے کیا کہا تھا؟ کیا کہا ہے؟ ٹھیک ہے قرت، میں دوبارہ گیا تھا پوچھنے، شام تک ڈسچارج کر دیں گے۔ عیسیٰ خاموشی سے ہاسپٹل کو دیکھتا رہا اور زین اسے، تم واپس چلے جاؤ زین۔ کیا کروں گا جا کر؟ ہوٹل میں بور ہو جاؤں گا۔ وہ دونوں اسی دن ہوٹل چلے گئے تھے۔ جو کچھ ہوا اس کے بعد انہیں مسجد میں رکنا مناسب نہ لگا۔ میں اسلام آباد جانے کی بات کر رہا ہوں۔ جانتا ہوں، اور میں نہیں جاؤں گا، یہ بات تم جانتے ہو۔ اس نے رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ میری وجہ سے پہلے ہی بہت خوار ہو چکے ہو تم، میں مزید خوار ہونے کے لیے بھی تیار ہوں۔ وہ اگلے کئی لمحے خاموش رہا، بوٹ سے گھاس اکھیڑتا ہوا نیچے دیکھے گیا۔ تم ٹھیک ہو؟ زین کو اس پہ ترس آیا۔ سفید شرٹ پر سفید جیکٹ پہنے، بکھرے بالوں اور سرخ آنکھوں کے ساتھ تھکے ہوئے چہرہ والا عیسیٰ، وہ ایسا تو نہیں تھا؟ نہیں، میں ٹھیک نہیں ہوں۔ وہ اسی طرح نیچے دیکھتا رہا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا یار، وہ بس یہی کہہ سکتا تھا۔ کچھ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس نے زکام زدہ سانس اندر اتاری۔ میں ہمیشہ سوچتا رہا کہ میرے ارد گرد کے لوگوں نے مجھے بہت تکلیف دی ہے۔ ان چند دنوں میں مجھے معلوم ہوا میں نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو ان کی دی گئی تکلیف سے زیادہ لوٹایا ہے۔ میرا وجود کبھی کسی کے لیے خوشی کا باعث نہیں بن سکا۔ عیسیٰ، زین کو دکھ ہوا۔ اسے کچھ ہو جاتا تو یہ دنیا میرے لیے درد بن جاتی۔ اسے میری وجہ سے کسی کو کچھ ہو جاتا تو میں خود کو کبھی معاف نہ کر پاتا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے نہیں ہوا، میں یقین کر لیتا اگر میں سچ نہ جانتا، لیکن میں سچ جانتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ان کی اس حالت کا ذمہ دار میں ہوں۔ مٹی کو رشتے وہ بہت تکلیف سے کہہ رہا تھا۔ زین نے کپ نیچے رکھ دیا۔ اس کی چائے حرام ہو گئی تھی۔ وہ اب ٹھیک ہے، وہ زندہ ہے، ٹھیک نہیں ہوں گی۔ تم یار کیوں کر لی محبت؟ وہ جھنجھلایا۔ ہو گئی بس، آواز میں بے بسی ادھر آئی۔ نہ ہوتی تو اچھا ہوتا۔ ہو گئی ہے، اس سے زیادہ کچھ اچھا نہیں رہا اب۔ وہ پیچھے کو ہوا اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ آنکھیں رت جگہ کے باعث سرخ تھیں۔ زین نے اس کے تھکے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ اندر چلو یا پھر واپس چلو؟ جب تک وہ یہاں ہے میں اندر جا سکتا ہوں، نہ واپس۔ اس نے ہاتھ آنکھوں پہ رکھ لیا۔ انکل کا فون آیا تھا۔ زین نے بات بدل دی۔ بتا دو انہیں، ان کا بیٹا درباروں کی خاک چھانتا پھر رہا ہے۔ اس کی آواز بھاری ہونے لگی، شاید اسے نیند آ رہی تھی۔ بتایا تھا، ان کے بیٹے کا دل خاک بن گیا ہے۔ عیسیٰ نے کچھ نہیں کہا۔ وہ غنودگی میں جا رہا تھا، اسے کچھ کہنا بھی نہیں تھا۔ بعض اوقات آپ سونا چاہتے ہیں، صرف ایک گہری نیند، دکھوں سے فرار حاصل کرنے کے لیے، چند گھنٹوں کی، چند دنوں کی، چند لمحوں کی گہری نیند، یوں جیسے اس کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ جاننے کے باوجود کہ چند لمحوں کے فرار سے کچھ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اس کی نیند چند لمحوں میں ہی کھل گئی تھی۔ ہاسپٹل کے شور میں یہ چند لمحوں کی نیند بھی غنیمت تھی۔ زین جانے کہاں تھا؟ وہ اگلے کئی گھنٹے وہیں بیٹھا رہا۔ زین کھانا لے کر آیا تو خاموشی سے کھا لیا۔ ایک بار اندر جانے کا سوچا، لیکن پھر خیال جھٹک دیا۔ شام کے وقت تقریباً قرت کو ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ وہ ہاسپٹل کے پارکنگ میں ٹھہرا اسے دیکھتا رہا۔ ایک طرف نعمان صاحب کا ہاتھ تھا، میں دوسری طرف ابو بکر کا۔ وہ بہت آہستہ چل رہی تھی، آنکھیں جھکی ہوئی تھیں، کمزور اور خود کو گھسیٹ کر چلتی ہوئی۔ وہ کسی مجسمے کی طرح ساکت کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ شاید یہ اس کی نظروں کی تپش تھی کہ اسی لمحے قرت نے نگاہیں اٹھائیں اور نظر اس پر پڑی۔ وہ چند لمحے اسے دیکھے گئی اور پھر رخ موڑ لیا۔ عیسیٰ نے جانا تھا کچھ نگاہیں عذاب ہوتی ہیں، اور وہ چند لمحے پہلے اس عذاب سے گزرا تھا۔ وہ لوگ گاڑی میں بیٹھ گئے، وہ تب بھی کتنی دیر وہیں ٹھہرا رہا۔ اتنا سب ہو گیا اور تم نے بتایا ہی نہیں؟ حریم اس سے الگ ہوئی تو دوبارہ سے اسے دیکھا۔ اس کا چہرہ زرد ہو رہا تھا، آنکھیں سفید بے جان سی۔ وہ اپنی امی کے ساتھ اس سے ملنے آئی تھی۔ اپنی بربادی کا قصہ کیسے سناتی؟ کون سی بربادی؟ کسی کو علم نہیں ہوا قرت؟ گاؤں میں بات زیادہ نہیں پھیلی تھی، صرف خاندان میں چند لوگوں کو پتہ چلی تھی، اور جنہیں پتہ چلی تھی انہوں نے دبے دبے لفظوں میں قصے کو چھیڑ کر فنا کر دیا تھا۔ وہ اب تک حیران تھی کہ اتنا سب ہونے کے بعد بھی اس کی عزت بچی رہی تھی۔ کسی کو علم نہ ہونے سے میرے حصے میں آئی بربادی دور نہیں ہوگی حریم۔ جانتی ہو، میں ساری زندگی لوگوں سے ڈرتی رہی۔ میں سوچتی رہی کہ لوگ مجھے بدنام کر دیں گے۔ خدا سے ڈرتے ڈرتے میں نے کب لوگوں سے ڈرنا شروع کر دیا، مجھے علم ہی نہ ہوا۔ جب علم ہوا تب دیر ہو چکی تھی۔ جب سمجھ آیا عزت ذلت خدا کے ہاتھ میں ہے، تب تک ذلت کے چھینٹے مجھ پر پڑ چکے تھے۔ ایسا مت کہو، تم بہت بہادر ہو۔ نہیں، تم چاہو تو بحث کہہ سکتی ہو۔ حریم خاموش ہو گئی۔ مہرالنساء چائے لا رہی تھی۔ چچی تم سے بات کیوں نہیں کر رہی؟ ناراض ہیں، وہ بے تاثر لہجے میں کہتے چائے پینے لگی۔ حریم کو وہ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ مجھے ماریا سے یہ امید نہیں تھی۔ مجھے بھی نہیں تھی، لیکن اب میں نے یہ بھی جان لیا ہے کہ لوگوں سے امیدیں لگانے کا یہی انجام ہوتا ہے۔
حریم چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ پوچھ لو حریم، کیا؟ وہی جو پوچھنا ہے۔ عیسیٰ؟ یک لفظی سوال۔ اسے سمجھ نہیں آئی آگے کیا پوچھے۔ وہ آیا تھا، اس نے بتایا کہ کیسے اس نے اور ماریا نے مل کر مجھے وہاں بلایا تھا۔ اس دن ہاسپٹل میں بھی دکھا تھا۔ آواز کے ساتھ چہرہ بھی بے تاثر ہو گیا۔ وہ سچ میں تم سے محبت کرتا ہوا تو؟ کچھ جھجک کر اس نے سوال کیا۔ اس کی محبت میرے لیے سوائے عذاب کے کچھ نہیں۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید تم دونوں کسی خوبصورت داستان کا حصہ بنو گے۔ میں نہیں جانتی تھی اس داستان کا انجام یہ ہوگا۔ انجام تو نہیں تھا یہ حریم، اختتام تھا ہر شے کا۔ میرے لیے ہر شے مٹ گئی، فنا ہو گئی۔ میں نے ہر شے خود ہی مٹا دی۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ تمہارا قصور نہیں تھا قرت، تھا، ہر شے سے زیادہ تھا۔ میں ملنے نہ جاتی تو یہ سب نہ ہوتا۔ میں بھول گئی دو نامحرموں کے درمیان تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ بھول گئی خدا کی حدود مذاق نہیں ہوتی۔ میں اس سے تنہائی میں ملنے نہ جاتی تو یہ سب نہ ہوتا حریم۔ اس نے چہرہ ہاتھوں میں دے دیا۔ آنسو تھے کہ ختم ہی نہیں ہوتے تھے۔ جانے آنکھیں اتنا پانی کہاں سے لاتی تھی۔ دکھ تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ یہ تکلیف، یہ احساس کہ یہ سب اس کی خود کی وجہ سے تھا، ہر شے سے بڑھ گیا تھا۔ وہ جب عیسیٰ سے ملتی تھی، کوئی نہ کوئی ساتھ ہوتا، کوئی نہ کوئی پاس ہوتا۔ حریم، ابو بکر، مہر، ماریا۔ پہلی بار وہ اس کے ساتھ تنہا گئی، پہلی بار کی غلطی آخری سزا بن گئی۔ حریم کا دل کٹنے لگا، بے ساختہ قرت کو اپنے ساتھ لگایا۔ وہ جیسے ایک بار پھر بکھر گئی۔ اوہ حریم، یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں خود کو کیسے معاف کروں گی؟ کیسے اللہ سے معافی مانگوں گی؟ وہ کیسے مجھے معاف کرے گا؟ اس کے سر کا درد پھر جاگنے لگا۔ اس نے دعا کی، کاش اس بار وہ واقعی مر جائے۔ بعض دعائیں پوری نہیں ہوتیں، اس کی بھی آج کل نہیں ہو رہی تھی۔ حریم کے ساتھ لگ کر روتے اس کی ہچکیاں تھمنے لگیں۔ تھوڑی دیر پہلے لی گئی دوائی کا اثر تھا کہ وہ غنودگی میں جانے لگی۔ اس کی پشت سہلاتی حریم کو جی بھر کر رونا آیا۔ وہ اس کے لیے صرف دوست نہیں تھی، دوست سے بڑھ کر تھی، اور اب اس کی تکلیف اس کا دل دکھا رہی تھی۔ وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے جا رہی تھی جب ابا کے کمرے سے آتی آواز پر رک گئی۔ کیا کرتا؟ بتاؤ، بیاہ دیتا اس جواد کے ساتھ؟ بیاہ دیتے ہمارے سر سے بوجھ اتر جاتا۔ خدا کا خوف کرو سعدیہ بیگم، بیٹی ہے وہ تمہاری۔ اسے بھی یاد رہ جاتا حافظ صاحب، اسے بھی یاد رہ جاتا۔ جب اس لڑکے سے ملنے گئی تھی تو وہ کیوں بھول گئی؟ قرت نے سیڑھی کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اپنی مرضی سے نہیں گئی تھی۔ ابا کی آواز کمزور ہوئی۔ جیسے بھی گئی، ہمارے سر پہ تو خاک پڑ گئی نا۔ اختر صاحب کی بیوی آئی تھی، زوم آئینے لہجے میں پوچھنے لگی کہ قرت کا رشتہ کہیں کسی باہر کے امیر زادے سے طے کر دیا ہے؟ مجھے بتائیں کس کو جواب دوں؟ اماں کی آواز میں آنسو کی آمیزش تھی۔ نعمان صاحب خاموش رہے۔ دشمن نہیں ہوں اس کی، ماں ہوں، کلیجہ میرا بھی پھٹتا ہے، مگر میں لوگوں سے ڈرتی ہوں۔ بات زیادہ نہیں پھیلی، جو پھیلی ہے اس کی وجہ سے ہم کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ میں تو کہتی ہوں اسی لڑکے کو کہیں لے جائے اسے، میری نظروں کے سامنے رہتی ہے تو دل پھٹتا ہے۔ اس نے مزید نہیں سنا، لڑکھڑاتے قدموں سے کمرے کی طرف بڑھ گئی، دروازہ بند کیا اور دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ آنکھیں پل بھر میں نم ہوئیں، اذیت حد سے بڑھ گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی اب کیا ہوگا، اسے بس اتنا معلوم تھا اس کی ہر بربادی کا ذمہ دار عیسیٰ حیات تھا۔ تبھی دروازہ کھلا اور ابو بکر اندر داخل ہوا۔ اسے روتا دیکھ وہ وہیں ٹھٹک کر رک گیا۔ آپ رو رہی ہیں؟ قرت نے چوک کر سر اٹھایا، پھر سرحد سے آنسو صاف کیے۔ کچھ کہنا تھا تم نے؟ وہ زمین سے اٹھ کر الماری تک گئی اور یوں ہی کپڑے درست کرنے لگی۔ جی، منزل سنانی تھی۔ وہ اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا، سر جھکیا۔ اسے روتے دیکھ بہت تکلیف ہوئی تھی۔ مہر کو سنا دو، میری طبیعت نہیں ٹھیک۔ آواز زکام کی وجہ سے زکام زدہ تھی۔ ابو بکر چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ آپ ہی؟ آپ رویا مت کریں۔ اس کے حلق میں بہت سے آنسو اٹکے۔ تم دعا کرو کہ جو غم مجھے رلا رہا ہے وہ دور ہو جائے۔ آپ خود کے لیے خود دعا کیوں نہیں کرتی؟ وہ بات معصومیت سے پوچھا۔ میری دعائیں رد ہو رہی ہیں ابو بکر۔ قرۃ العین سے اس کا اللہ ناراض ہو گیا ہے۔ وہ پلٹ کر اس کے سامنے آئی، آنکھیں لمحوں میں نم ہو گئیں۔ وہ تو مان جایا کرتا ہے۔ نہیں مان رہا۔ تم میرے لیے دعا کرو ابو بکر، دعا کرو کہ اللہ مان جائے۔ کرو گے نا؟ اس نے سر ہلا دیا۔ میں جاؤں؟ پھر مجھے مسجد جانا ہے۔ قرۃ نے سر ہلا دیا۔ آنکھوں میں موجود آنسو پیچھے دھکیلے اور مڑنے لگی۔ اسی لمحے کوئی خیال سے آیا۔ تم مسجد جاؤ گے؟ وہ جو باہر جا رہا تھا رکا۔ جی۔ قرۃ چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ میرا ایک کام کرو گے؟ ایک گہری سانس اندر اتار کر اس نے مسجد کو دیکھا۔ وہ تمہاری بات سن لیں گے؟ پاس سے زین کی آواز ابھری تو اس نے رخ موڑا۔ معلوم نہیں۔ کیا کہو گے؟ جو کہہ سکا۔ وہ گاڑی سے اتر کر اندر کی طرف بڑھ گیا۔ زین پیچھے گاڑی میں ہی بیٹھا رہا۔ صحن میں جوتے اتار کر وہ اندر کی طرف بڑھا۔ ظہر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا تو وہ بھی باقی سب کے ساتھ وضو کرنے لگا۔ وضو کر کے وہ سب سے آخری صف میں کھڑا ہو گیا۔ ابھی پہلی صف کے تک آنے میں وقت لگتا۔
نماز ہوئی، دعا مانگی گئی، لوگ بکھر گئے اور وہ وہیں بیٹھا رہا۔ کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ وہ جو نماز پڑھا کر باہر جا رہے تھے ٹھٹک کر رک گئے۔ نظر نیچے بیٹھے عیسیٰ پر گئی جو انہیں دیکھ رہا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ سے بات کرنی تھی۔ مجھے کچھ نہیں سننا، وہ سختی سے کہتے آگے بڑھ گئے۔ عیسیٰ جھٹکے سے اٹھتا ان تک آیا۔ میں آپ سے ضد نہیں کرنا چاہتا، لیکن کیا ایک بار، صرف ایک بار آپ مجھے نہیں سن سکتے؟ وہ آنکھوں میں ڈھیروں التجا لیے انہیں دیکھ رہا تھا۔ نعمان صاحب نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر رخ موڑ کر مسجد میں بیٹھے لوگوں کو، میرے پیچھے آئیں۔ وہ ایک مطمئن سانس خارج کرتا ان کے پیچھے بڑھ گیا۔ صحن سے گزر کر وہ سامنے بنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ دروازہ کھولا اور لائٹ جلائی۔ آپ کے پاس صرف 10 منٹ ہیں، مجھے 11ویں منٹ میں یہاں سے جانا ہے۔ عیسیٰ نے سر ہلایا۔ آپ خفا ہیں مجھ سے؟ جو کچھ آپ نے کیا اس کے بعد خفا ہونا باقی نہیں رہا، اس کے بعد کچھ باقی نہیں رہا۔ میں وضاحت دے سکتا ہوں قاری صاحب۔ کس چیز کی وضاحت دیں گے؟ اس بات کی کہ آپ میری بیٹی کو اتنا عرصہ تنگ کرتے رہے، اس بات کی کہ آپ نے مجھے دھوکے میں رکھا، یا اس بات کی کہ میری بیٹی موت کو چھو کر آئی ہے اور اس کے ذمہ دار آپ ہیں؟ ان کی آواز سخت ہو گئی۔ عیسیٰ کے چہرے پر کرب اترا۔ مجھے آپ کا یہ الزام قبول ہے۔ مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی عیسیٰ، بھروسہ توڑا ہے آپ نے میرا۔ میں یہ بھی قبول کرتا ہوں، لیکن میرا یقین کریں میں ایسا نہیں چاہتا تھا۔ چاہنے یا نہ چاہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جو ہو گیا سو وہ آپ ختم نہیں کر سکتے۔ وہ کچھ تلخی سے کہہ رہے تھے۔ اس نے ان چند دنوں میں جب بھی انہیں سنا تھا ان کا لہجہ نرم سنا تھا، اور جب نرم لہجے سخت ہوتے ہیں تو ان سے زیادہ سخت کچھ محسوس نہیں ہوتا۔ جو ہو گیا میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ میری معافی کا اس سب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس کا ہے میں ان سے بھی معافی مانگ لوں گا۔ آپ مجھے دوبارہ قرت کے آس پاس بھی نظر آئے تو میں بھول جاؤں گی کہ آپ کبھی میرے مہمان تھے۔ ان کا چہرہ سخت ہو گیا۔ میں صرف نعمان صاحب نے اس کی بات کاٹ دی۔ کہہ لیا آپ نے جو کہنا تھا، جا سکتے ہیں آپ۔ وہ رخ موڑ گئے، چہرے پر دبا دبا غصہ تھا۔ عیسیٰ چند لمحے انہیں دیکھتا رہا۔ میں کچھ اور کہنا آیا تھا سر۔ طرز تخاطب بدل گیا۔ اسے احساس ہوا وہ انہیں قاری صاحب کہنے کا حق کھو چکا تھا۔ میرے گھر والے اتنی جلدی یہاں نہیں آ سکتے، ورنہ وہ یہ بات کر لیتے۔ وہ لمحے بھر کر رکا۔ میں قرۃ العین سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے عیسیٰ کو دیکھا۔ میں آپ کو اس سوال کا جواب دے چکا ہوں۔ میں یہ سوال دہرا رہا ہوں۔ میں چاہوں گا آپ اس کا جواب اس مرتبہ سوچ کر دیں۔ میں اس پر سوچنا بھی نہیں چاہتا عیسیٰ۔ آپ میری بیٹی کے لیے میرا انتخاب کبھی نہیں ہوں گے۔ وہ سخت تاثر جیسے ان کی آواز اور چہرے پر جم گیا تھا۔ میں نے اس دن آپ کے گھر میں بھی آپ سے انہیں مانگا تھا اور میں نے انکار کر دیا تھا۔ آپ نے انکار کر دیا تھا۔ اس نے سر کا خم دیا۔ دل میں تکلیف اٹھنے لگی۔ لیکن آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ جس چیز کی مجھے تلاش ہے میں اسے اس کے مالک سے مانگوں۔ میں نے اسے اللہ سے مانگا ہے، لیکن اللہ نے اسے دنیا میں کسی اور کی سپرد کیا ہے اور میں انہی کے پاس آیا ہوں۔ وہ رخ موڑ کر ان کے سامنے آیا۔ نعمان صاحب اسے درستگی سے دیکھے گئے۔ اللہ نے قرۃ العین کو دنیا میں آپ کی سپرد کیا ہے۔ میں آپ سے قرۃ العین کو مانگتا ہوں۔ وہ چند لمحے کو بالکل خاموش رہ گیا۔ وہ جو چیز خود اسے سکھائی تھی وہ اس کے ساتھ آیا تھا تو ان کے پاس الفاظ کم پڑ گئے۔ آپ نے بہت دیر کر دی عیسیٰ۔ ان کا چہرہ پھر سے بے تاثر ہو گیا۔ میں جانتا ہوں، لیکن اب بھی بہت زیادہ دیر نہیں کی۔ اب دیر کا جلدی کا وقت ہی گزر گیا۔ آپ سب سے پہلے میرے پاس آتے بجائے قرۃ کو تنگ کرنے کے، تو شاید میں آپ اس بارے میں سوچ لیتا۔ اب نہیں، اب کبھی نہیں۔ عیسیٰ کے چہرے پر بے بسی اتری۔ میرا یقین کریں سر، میں دنیا کا وہ آخری انسان ہوں گا جو ان کی آنکھوں میں آنسو لانے کی وجہ بنے گا۔ پہلے انسان بھی آپ ہی ہیں۔ جو کچھ ہوا میں اس کا ازالہ کرنے کو تیار ہوں، لیکن آپ میرے دل کے ساتھ یہ مت کریں۔ آپ کے دل کی ذمہ داری مجھ پر نہیں ہے۔ جس کے دل کی ہے میں اسے مزید تکلیف نہیں پہنچنے دوں گا۔ وہ میرے پاس خدا کی امانت ہے۔ میں وہ امانت آپ کو نہیں سونپوں گا۔ سر، یہاں سے جائیں عیسیٰ، مجھے دوبارہ اپنی بات نہ دہرانی پڑے۔ وہ رخ موڑ گئے۔ عیسیٰ چند لمحے بے بسی سے انہیں دیکھتا رہا، پھر تھکے تھکے قدموں سے باہر نکل گیا۔ اسے معلوم تھا وہ اتنی آسانی سے نہیں مانیں گے۔ اس نے سوچا تھا انہیں منانے کے لیے جو بھی کرنا پڑے وہ کرے گا۔ اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ اگر وہ کبھی نہ مانے تو وہ کیا کرے گا۔ کچھ بہت تکلیف اور تھکن سے وہ صحن کے سرے پر رکھا اپنا بوٹ پہننے لگا جب نظر مسجد کے دروازے پر کھڑے ابو بکر پر پڑی۔ وہ کچھ غصے اور خفگی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ عیسیٰ سر جھکا کر تسمے باندھ گیا۔ قرۃ العین سے جڑا ہر انسان اسے انہی نگاہوں سے دیکھے گیا، وہ جانتا تھا۔ وہ تسمے باندھ کر سیدھا ہوا تو رک گیا۔ ابو بکر اس کی طرف آ رہا تھا۔ عیسیٰ اسے دیکھے گیا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کیا خدا کے گھر میں آنے والے ہر انسان سے یہ سوال کرتے ہو؟ ابو بکر چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ آپ اپنے شہر واپس نہیں گئے؟ تم یہاں مجھ سے یہ پوچھنے آئے ہو ابو بکر؟ نرمی سے اسے ٹوکا۔ جو پوچھنے آیا ہو وہ پوچھو۔ پوچھنے نہیں آیا تھا، کچھ دینے آیا تھا۔
خفکی سے کہتے اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ارد گرد محتاط نظروں سے دیکھا۔ آپ ہی نے آپ کو دینے کو کہا تھا۔ وہ جیب سے سفید کاغذ نکال رہا تھا۔ عیسیٰ سانس روکے اسے دیکھے گیا۔ قرت نے؟ وہ بے یقین تھا۔ جی۔ سفید رقعہ اس کی طرف جھٹ سے بڑھایا۔ عیسیٰ نے کانپتے ہاتھوں سے وہ تھاما۔ اس کے تھامنے کی دیر تھی کہ ابو بکر لمحے میں پیچھے سے ہٹا۔ میں چلتا ہوں۔ وہ جانے کو پرتولنے لگا جب عیسیٰ کی آواز پر رکا۔ وہ کیسی ہیں؟ ابو بکر چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر اس کی آنکھوں میں دکھ ابھرا، چہرہ جھکا لیا۔ ٹھیک نہیں ہے، وہ بہت روتی ہیں، بہت زیادہ، اتنا کہ جب وہ چپ ہو جاتی ہیں تو میں سوچتا ہوں اب وہ نہیں روئیں گی۔ شاید ان کی آنکھوں کا پانی ختم ہو گیا ہوگا، لیکن ان کی آنکھیں پھر سے نم ہو جاتی ہیں۔ جانے ان کی آنکھوں کا پانی ختم کیوں نہیں ہوتا؟ کوئی اتنا کیسے رو سکتا ہے؟ عیسیٰ کے چہرے پر تکلیف ابھری۔ اس تکلیف نے لمحوں میں اس کی آنکھوں سے دل کا سفر کیا۔ ابو بکر جھٹکے سے مڑا۔ پیچھے نعمان صاحب کھڑے تھے۔ عیسیٰ کے ہاتھ نامحسوس انداز میں پیچھے ہوئے، لیکن نعمان صاحب نے اسے نہیں دیکھ رہے تھے۔ یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ ماتھے پر بلیوں سے پوچھ رہے تھے۔ میں نماز پڑھنے آیا تھا۔ گھر جاؤ، تمہاری ماں کو کام تھا تم سے۔ جی جاتا ہوں۔ وہ تیزی سے سر ہلاتا مڑ گیا۔ نعمان صاحب بنا عیسیٰ پر کوئی نظر ڈالے باہر کی طرف بڑھ گئے۔ ان کے جانے کے بعد اس نے وہ کاغذ کھولا۔ میں آخری ملاقات کو مکمل کرنے کے لیے آپ کی منتظر رہوں گی۔ آخری ادھوری ملاقات۔ نیچے کسی جگہ کا پتہ اور وقت لکھا ہوا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر دروازے سے نکلتے ابو بکر کو دیکھا۔ کیا اب بھی کچھ ممکن تھا؟ اس کا دل خوشگمانیوں کا شکار ہوا۔ حریم نے رکشے سے گال ٹکا کر بیٹھی قرت کو دیکھا اور بے چینی سے اپنی انگلی مروڑی۔ وہ اس کے ساتھ آ تو گئی تھی، لیکن اب ڈر لگ رہا تھا۔ قرت، کسی کو پتہ چل گیا تو تم گھر جانا حریم، کہہ دینا تم میرے ساتھ نہیں گئی تھی۔ میں تمہیں ایسی لگتی ہوں؟ حریم کو صدمہ ہوا۔ ایسی تمہاری بھی نہیں لگتی تھی، ہم دوست ہیں۔ وہ بھی تھی۔ جب کوئی دوست مان توڑتا ہے تو انسان پھر کسی دوست پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ وہ ایک انسان ہماری زندگی میں آنے والے ہر انسان کو ناقابل اعتبار بنا دیتا ہے۔ خالہ سے کیا کہا ہے؟ اس نے موضوع بدل دیا۔ جھوٹ بولا ہے، دربار دعا کے لیے جا رہی ہوں۔ انہوں نے یقین کر لیا۔ تم کہتی تھی مجھے جھوٹ بولنا نہیں آتا، دیکھو میں نے یہ بھی سیکھ لیا۔ حریم نے مزید کچھ نہیں کہا۔ وہ دربار آنے تک خاموش رہی۔ قرت کرایہ دے کر نیچے اتری۔ ظہر کے آس پاس کا وقت تھا۔ سورج ابھی ڈلا نہیں تھا۔ آسمان کو بادلوں نے ڈھانپ رکھا تھا۔ ٹھنڈی ہواؤں نے موسم مزید سرد بنا دیا تھا اور دربار پر رش نسبتاً کم تھا۔ پکی روش کی دائیں جانب سامنے صحن تھا۔ صحن میں برگد کا پیڑ تھا۔ اس کے نیچے کسی نے دیے جلا رکھے تھے۔ وہ رستوں سے ہوتی جوتے اتارتی آگے بڑھ گئیں۔ دربار کے صحن کے ساتھ کچی جگہ تھی، وہاں چنار کا بڑا سا درخت تھا۔ عیسیٰ اس کے نیچے ٹھہرا تھا۔ قرت رک گئی۔ اس نے اتنی سردی میں کوئی شال یا سویٹر تک نہ پہن رکھا تھا۔ تم جاؤ حریم، میں تھوڑی دیر تک آتی ہوں۔ اور سنو، کوئی دیکھ لے تو کہہ دینا کہ تم نہیں جانتی میں کس کے ساتھ آئی ہوں۔ بکو مت، میں انتظار کر رہی ہوں۔ وہ خفکی سے کہتے آگے بڑھ گئی۔ قرت ایک گہرا سانس لیتی عیسیٰ کی طرف بڑھی۔ اس کا رخ دوسری طرف تھا۔ ہاتھ جینس کی پاکٹ میں ڈال رکھے تھے۔ ماتھے کی سفید پٹی غائب تھی۔ نیلی جینس پر سیاہ شرٹ پہنے وہ بنا کسی جیکٹ کے ٹھہرا تھا۔ شاید وہ دونوں ہی موسم کے سرد پن سے بے نیاز ہو گئے تھے۔ وہ درخت کے نیچے آئی اور نیچے رکھے پتے چرمرائے۔ عیسیٰ نے رخ موڑا۔ وہ سامنے سے آ رہی تھی، سیاہ بایا، سیاہ نقاب، سیاہ دستانے۔ وہ اسی خاموشی سے دیکھے گیا، یہاں تک کہ وہ اس کے سامنے آ کر رک گئی۔ چند لمحے وہ ایک دوسرے کو دیکھے گئے، پھر عیسیٰ نے گہری سانس لے کر نظریں جھکائیں۔ کیسی ہیں؟ زندہ ہوں۔ اس کی جھکی نظروں میں کرب سا اترا۔ جو کچھ ہوا میں اس پر بات کرنے نہیں آئی۔ عیسیٰ نے نظر اٹھا کر سوالیہ کہا، آپ گئے نہیں یہاں سے؟ میں جا رہا تھا، لیکن وہ سب ہو گیا۔ آپ چلے جاتے تو وہ سب نہ ہوتا۔ قرت، آئی ایم سوری، مجھے اندازہ نہیں تھا یہ سب ہو جائے گا۔ اس کی آواز میں شرمندگی در آئی۔ قرت چند لمحے خاموش رہی۔ اس کی نظریں دور رکھے دیوں پر تھیں۔ ہوا کے باعث وہ پھڑپھڑا رہے تھے۔ آپ کو معلوم ہے وہ اذیت کیا ہوتی ہے عیسیٰ؟ جب آپ اپنی ماں کی زبان سے سنیں کہ کاش آپ مر جاتے۔ اس کی آواز بھر آ گئی۔ قرت، وہ اسے نہیں سن رہی تھی۔ انہوں نے کہا کاش قرت تم مر گئی ہوتی۔ انہیں احساس نہیں ہوا اس لمحے واقعی میں مر گئی تھی۔ جب جواد نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا میں اس لمحے بھی مر گئی تھی۔ جب میرے گھر میں کھڑے ہو کر سب مجھ پہ الزام لگا رہے تھے میں اس لمحے بھی مر گئی تھی۔ کوئی اتنی بار مر کر زندہ کیسے رہ سکتا ہے؟ اس کی آنکھیں نم ہوئیں۔ عیسیٰ کا دل اس نمی میں ڈوبا۔ ایسا مت کہیں۔ ایک وقت تھا جب میں لوگوں سے ڈرتی تھی عیسیٰ۔ مجھے ڈر تھا کہ لوگ مجھے بے عزت کریں گے۔ ایسا ہوا تو میں مر جاؤں گی۔ وہ وقت آیا اور گزر گیا۔ میں زندہ کھڑی ہوں، میں مر کیوں نہیں جاتی؟ اسے اپنے زندہ رہنے پر افسوس تھا۔ آنسو قطار کی صورت پھیلنے لگے۔ مجھے ایک موقع دیں قرت، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ دیا آپ کو موقع۔
کر دیں سب ٹھیک. میرا یقین کریں. کر رہی ہوں، یقین کریں سب ٹھیک. میں اپنے پیرنٹس سے بات کرتا ہوں، وہ کل ہی یہاں آئیں گے. آپ وہ رک گیا، تھم گیا. اس لمحے اسے احساس ہوا وہ کچھ اور بھی کہنے والی تھی. آپ کیا چاہتی ہیں؟ قرت نے آنکھیں بند کی اور جب کھولی تو ان میں اسپاٹ تاثرات تھے. آنسو رک گئے تھے. میری زندگی سے چلے جائیں عیسیٰ حیات. ہوا زور سے چلی. برگد کے پیڑ تلے رکھا ایک دیا بجھ گیا. مجھ سے یہ مت مانگیے. وہ ملتجی ہوا ہو کر خاک ہوا. اگر مجھے آپ سے کچھ چاہیے تو یہی چاہیے. میری زندگی سے، میرے شہر سے، میری علاقے سے چلے جائیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. مجھ پہ رحم کریں قرت. اس کی آواز بے بس ہوئی. میرے دل سے آپ کے لیے رحم مٹ گیا ہے. اب وہاں صرف نفرت ہے. کوئی اتنا شفاف کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی محض الفاظ سے کسی کا دل کیسے چیر سکتا ہے؟ اسے اگلے الفاظ کہنے میں دقت ہوئی. میں سب ٹھیک کر دوں گا، صرف ایک موقع دیں. میں اپنے پیرنٹس کو آپ کے گھر بھیجتا ہوں. پلیز میرے ساتھ ایسا مت کریں. اگر بے بسی کا کوئی نام ہوتا تو عیسیٰ حیات ہوتا. میں آپ کو موقع دے رہی ہوں، سب ٹھیک کر دیں. یہ آپ کے لیے سب ٹھیک کر دے گا، میرے لیے سب فنا کر دے گا. کس نے کہا یہ میرے لیے سب ٹھیک کر دے گا؟ شاید یہ مجھے اذیت نہ دے. شاید میں اس طرح کی شکل دوبارہ نہ دیکھوں اور میری نفرت مان پڑ جائے. عیسیٰ کے چہرے پر کرب اترا. تو یہ نفرت ہے؟ ہاں، یہ نفرت ہے. بھلے یہ نفرت ہو، لیکن میں پھر بھی نہیں جاؤں گا. میں ساری عمر آپ کے گھر کے باہر کھڑا رہ سکتا ہوں. میں صدیاں اس انتظار میں گزار سکتا ہوں کہ آپ کا دل موم ہو جائے، لیکن میں یہاں سے نہیں جاؤں گا. اس کی آواز میں دنیا جہاں کی مضبوطی سے مٹائی. آپ کو آپ کی محبت کا واسطہ. اس کی مضبوط بھری پل بھر میں ریت کا ڈھیر بن گئی. برگد کے پیڑ تلے رکھا دوسرا دیا بھی بجھ گیا. قرت کی نظروں میں بے چینی ابھری. آپ مجھ سے بہت بڑی قربانی مانگ رہی ہیں. کیا محبت قربانی کے علاوہ کچھ ہے؟ اگر یہ قربانی ہے تو صرف میں ہی کیوں دوں؟ آپ بھی تو دے سکتی ہیں. قرت نے نظریں پھیر کر اسے دیکھا. محبت تو آپ کرتے ہیں عیسیٰ، قربانی میں کیسے دے سکتی ہوں؟ وہ لاجواب ہوا. اندر تک سب رک گیا. ہاں، وہ تو محبت کرتی ہی نہیں تھی. اس نے رخ پھیرا. نظر برگد کے درخت تلے گئی. اگلے کئی لمحے وہ خاموش رہا. کئی ساعتیں وہ ہوا سے پھڑپڑاتے دیکھے گیا. اگر میں یہاں سے چلا جاؤں تو کیا آپ کی نفرت ختم ہو جائے گی؟ اس کی آواز مدھم ہوئی. نہیں. عیسیٰ کے چہرے پر کرب اترا. چند لمحے وہ دیوں کو دیکھتا رہا. پھر رخ پھیر کر ان کی آنکھوں کو دیکھا. بنا پلک جھپکے، بنا اگلا سانس لیا. پھر اس نے آنکھیں بند کیں اور جب کھولی تو ان میں سرخی تھی. میں چلا جاؤں گا. برگد کے پیڑ تلے رکھا تیسرا دیا بھی بجھ گیا. بہت شکریہ. وہ جانے لگی جب عیسیٰ کی آواز سن کر رکی. لیکن میں منتظر رہوں گا قرت، آپ کی کال کا، آپ کے میسج کا، آپ کی ایک آواز کا. آپ کا انتظار لا حاصل رہے گا. وہ نہیں پلٹی. عیسیٰ نے زکام زدہ سانس اندر کھینچی اور اس کے سامنے آیا. میں دعا کرنا سیکھ گیا ہوں قرۃ العین، اور میں نے یہ بھی جان لیا کہ دعائیں رد نہیں کی جاتی. قرت کے گلے میں بہت سے آنسو اٹکے. وہ دعا تب سیکھا تھا جب وہ دعا کرنا بھول گئی تھی. میرے لیے دعا مت کیجیے گا، مجھے بھول جائیے گا. یہ ناممکن ہے. قرت نے جلدی آنکھیں پھیر. خدا حافظ. میری طرف سے یہ الوداع نہیں ہے. میں نے کہا نا، میں نے دعائیں کرنا سیکھ لیا ہے. اس نے کچھ نہیں کہا. قدم آگے بڑھا ہی تھے کہ اس کی آواز نے پھر روک لیا. آپ کی تصویر آپ اسے رکھ لیں. مجھے اب اسے جوڑنے کی کوئی خواہش نہیں رہی. وہ چند لمحے رکی. میں چاہوں گی آپ اس شہر سے چلے جائیں. اس شہر کے راستے آپ سے واقف ہو گئے ہیں. جب جائیں تو اپنے قدموں کے نشان مٹا کر جائیے گا. واپسی کے لیے کوئی دھاگے میرے شہر کے درختوں پہ مت باندھیے گا. آپ کو واپسی پر یہ درخت سوکھے ملیں گے. محبت امر میل کی مانند ہے. جس درخت پر لگ جائے اسے سوکھا کر دیتی ہے. میرے شہر کے درختوں کو ہرا رہنے دیجیے. اور وہ چلی گئی. عیسیٰ کئی لمحے اسے دیکھے گیا. وہ برگد کے پیڑ کے پاس رکی. آخری بچ جانے والے دیے کو چند لمحے دیکھا. ارد گرد نظر دوڑائی. شاید وہ اس آخری بچ جانے والے شعلے کو بجھنے نہیں دینا چاہتی تھی. نیچے جھک کر اس نے ابھی اپنے ہاتھ دیے کے ارد گرد رکھے ہی تھے کہ ہوا کی لہر آئی اور وہ بجھ گیا. قرت کا ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا. چند لمحے وہ ساکت سی وہیں بیٹھی رہ گئی. پھر سر جھٹکتے اسے اٹھ کھڑی ہوئی. عیسیٰ اسے دیکھتا رہا یہاں تک کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی. پھر وہ آگے بڑھا اور برگد کے پیڑ پاس رکا. پنجوں کے بل نیچے بیٹھا. جب جیب سے لائٹر نکالا اور دیے جلانے شروع کیے. کچھ تھا جو قرۃ العین نے وہاں کھو دیا تھا. کچھ تھا جو عیسیٰ حیات نے وہاں پا لیا تھا. کیا کہہ رہا تھا؟ وہ واپس آئی تو حریم وہیں تھی. معلوم نہیں. مجھے صرف وہ یاد ہے جو میں اس سے کہہ کر آ رہی ہوں. کیا کہا ہے؟ یہی کہ واپس چلا جائے. اس کے ساتھ ایسا مت کرو قرت. حریم کو عیسیٰ کے لیے افسوس ہوا.
تم میری جگہ نہیں ہو رہی، اس لیے مجھ سے وہ چیز مت مانگو جس کے نقصان کا تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ وہ اسپاٹ سے کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ کچھ تھا جو گلے میں اٹک رہا تھا، کچھ تھا جو وہ اس درخت تلے دفن کرائی تھی۔ زین نے کوئی 40 بار اس کا نمبر ملایا تھا۔ صبح سے دوپہر اور دوپہر سے رات کے 1 بج چکے تھے، لیکن عیسیٰ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ اسے اب ٹینشن ہو رہی تھی اور شدید ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے اس نے حیات کو فون کر کے عیسیٰ کے غائب ہونے کا بتا دیا تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ وہ ملتان آ رہے ہیں۔ زین نے جس مشکل سے انہیں ٹالا تھا وہی جانتا تھا۔ اب اگر عیسیٰ واپس نہ آتا تو وہ نہیں جانتا تھا وہ کیا کرے گا۔ اس نے آخری بار اس کا نمبر ملایا، نمبر بند تھا۔ وہ فیصلہ کن انداز میں اٹھ کھڑا ہوا، اسے پولیس کے پاس جانا تھا۔ جیکٹ پہن کر وہ جیسے دروازہ کھولنے لگا، اسی پل عیسیٰ اندر آیا۔ صبح والے اولیے میں بال بکھرے ہوئے تھے، چہرہ اسپاٹ اور آنکھیں سرخ تھیں۔ اسے دیکھتے ہی زین کے اندر ابال سا اٹھا۔ فوراً آگے بڑھ کر اس کے منہ پہ ایک مکہ مارا۔ انسان کہاں مر گیا تھا؟ کہاں مر گیا تھا؟ عیسیٰ منہ پہ ہاتھ رکھے نیچے کو جھکا اور پھر منہ سے نکلتا خون نیچے جھٹکا۔ سر اٹھا کر زین کو دیکھا اور پھر اسی خاموشی کے ساتھ رکھی کرسی پر بیٹھ کر جوگر اتارنے لگا۔ خون کے 1-2 دھبے اس کی شرٹ پر بھی پڑے تھے۔ بولے گا کچھ یا ایک اور ماروں؟ گاڑی باہر کھڑی ہے، بونٹ پر ہلکا سا ڈینٹ پڑ گیا ہے، میکینک کو چیک کروا دو۔ وہ بے تاثر لہجے میں کہتا اب جرابیں اتار رہا تھا۔ نوکر ہوں تیرا؟ باپ کا ملازم سمجھ رکھا ہے، صبح سے میری جان پہ بنی ہوئی ہے اور اب آ کر آرڈر یوں دے رہا ہے جیسے۔ چونک کر عیسیٰ کو دیکھا۔ گاڑی پر ڈینٹ کیسے لگا؟ تم نے کہیں ماری ہے گاڑی؟ عیسیٰ نے کچھ نہیں کہا، وہ اپنے بیگ کی طرف بڑھ رہا تھا جب عیسیٰ سیخ پا ہو کر آگے بڑھا اور اسے گریبان سے پکڑا۔ کچھ پوچھ رہا ہوں میں۔ عیسیٰ نے آنکھیں بند کی اور جب کھولی تو ان میں صرف شرٹ بند تھا۔ ہاں، ایکسیڈنٹ ہوا تھا میرا، لیکن زندہ کھڑا ہوں۔ اور کچھ؟ زین نے اس کا گریبان چھوڑ دیا، چند گہرے سانس لیے اور دوبارہ عیسیٰ کو دیکھا تو وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا کہا ہے قرت نے؟ عیسیٰ کی آنکھوں میں زخمی پن اترا۔ بنا کوئی جواب دیے اس نے بیگ کھولا۔ زین چند لمحے اس کے جواب کو منتظر رہا، پھر آگے بڑھ کر اس کے بازوؤں کو تھاما۔ کیا کہا ہے انہوں نے؟ مجھے اس بارے میں بات نہیں کرنی۔ کیا کہا ہے؟ بول دیا نا۔ انہوں نے کیا کہا عیسیٰ؟ وہ اپنے الفاظ پر زور دے کر بولا تو عیسیٰ رک گیا، چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر اس کی آنکھوں میں ڈھیروں کرب اترا۔ انہوں نے کہا ہے میں ان کے علاقے سے چلا جاؤں، ان کے شہر سے، ان کی زندگی سے۔ زین کچھ دیر بول نہ سکا۔ دیکھ عیسیٰ، اسے سمجھ نہیں آئی کیسے کہے۔ ریلیکس؟ میرے اندر آگ لگی ہوئی ہے اور تو کہہ رہا ہے ریلیکس؟ میں سمجھ سکتا ہوں۔ سمجھ سکتے ہو؟ محسوس نہیں کر سکتے؟ دنیا ایک لڑکی پہ تو ختم نہیں ہو جاتی؟ وہ جھنجھلایا۔ میرے لیے ہو جاتی ہے۔ وہ تھکے انداز میں صوفے پہ بیٹھ گیا۔ مجھے لگا تھا میں اس سے شادی کے لیے کہوں گا تو وہ مان جائے گی۔ میں نے اوقات سے بڑھ کے خواہش کی۔ مجھے وہ کیسے مل سکتا ہے جو مجھے عزیز ہو؟ زین کو اس پر ترس آیا۔ عیسیٰ، ہم دوبارہ سے اس سے بات کریں گے، وہ مان جائیں گی۔ وہ نہیں مانے گی زین، میں نے اسے پایا بھی نہیں اور کھو دیا۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا۔ میں بات کروں گا۔ عیسیٰ نے سر نفی میں ہلایا۔ اس نے کہا تمہیں تمہاری اس محبت کا واسطہ جس کے سچ ہونے کا تم دعویٰ کرتے ہو، کیا اب اس واسطے کے بعد بھی میں رک سکتا ہوں؟ رک جاتا تو وہ سمجھتی محبت ہی نہیں کرتا، صرف وقت گزار رہا تھا۔ زین لاجواب ہوا۔ معلوم نہیں میں نے دیر کر دی یا خدا نے اس کا نصیب مجھ سے الگ لکھ دیا، لیکن میں اب کیا کروں گا؟ زین مجھے بتا اب میں کیا کروں گا؟ وہ سر ماتھے پر ٹکائے وہیں بیٹھ گیا، آواز بھر گئی۔ زین نے زندگی میں پہلی بار اسے روتا دیکھا تھا۔ اس نے خود کی آنکھیں نم ہوتی محسوس کی۔ وہ آہستہ سے اس کے ساتھ بیٹھا اور اپنا ہاتھ اس کے گھٹنے پہ رکھا۔ ٹھیک ہو جائے گا سب۔ جب آپ کا دوست آپ کے سامنے بیٹھا رو رہا ہو، جب آپ جانتے ہو اس کا دل اذیت سے پڑ رہا ہے اور آپ اس کی اذیت دور نہیں کر سکتے، اس سے زیادہ بے بسی کی بات کوئی نہیں ہوتی۔ دوست کو روتے ہوئے دیکھنا بڑی اذیت ہے، اور زین نے پہلی بار یہ اذیت محسوس کی تھی۔ اس کی نیند میں موبائل بجنے کی آواز سنی۔ کچھ دیر حواس معطل رہے، پھر اٹھ کر ارد گرد دیکھا۔ کھڑکی کے بلائنڈز کھلے ہوئے تھے، باہر دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے کل رات نیند کی گولی کھائی تھی، سو وہ اتنی دیر سوتا رہا۔ موبائل اٹھا کر ٹائم دیکھا تو شام کے 5 بج رہے تھے۔ کچھ دیر وہ یوں ہی لیٹا رہا، چھت کو گھورتا رہا۔ بعض نیندیں ایسی ہوئی ہوتی ہیں جن سے آپ کبھی بیدار نہیں ہونا چاہتے، کیونکہ باہر موجود حقیقت آپ برداشت نہیں کرنا چاہتے۔ موبائل دوبارہ سے بجنے لگا تو اس نے اٹھا لیا۔ شہوار کی کال تھی۔ جی مام، تم نے قسم کھا رکھی ہے کہ اس دن مجھے اپنی پریشانی سے مار دو گے؟ وہ اس کی آواز سنتے ہی غصہ ہوئی۔ آئی ایم سوری۔
تمہیں یہ آسان لگتا ہے آئی ایم سوری کہہ دینا ہر بار؟ معلوم ہے کس قدر اذیت میں گزرا ہے کل کا دن. ہم لوگ ملتان آ جاتے اگر زین نے تمہیں ڈھونڈنے کی تسلی نہ دی ہوتی. وہ بچہ پورا دن تمہیں ڈھونڈنے کے لیے خوار ہوتا رہا اور تم آ کر ایک سوری سے سب ٹھیک کرنا چاہتے ہو. عیسیٰ نے بے اختیار دروازے میں داخل ہوتے زین کو دیکھا. پورا دن خوار؟ وہ جب واپس آیا تھا تو وہ اندر آرام سے بیٹھا تھا، بلکہ اسے مارنے کی تیاری کر رہا تھا. آئی ایم سوری عیسیٰ، میں واپس آ رہا ہوں مام. شوہر کے ساتھ ساتھ زین بھی چونکا. واپس؟ جی، مگر وہ لڑکی آپ سے بعد میں بات ہوگی، فکر مت کریں، اب آپ کو کبھی پریشان نہیں کروں گا. اس نے کال کاٹ دی. واپس؟ آر یو شور؟ زین نے ناشتہ اس کے سامنے رکھ کر ابرو چکائے. یہاں رہنا اب بے مقصد ہے. اس نے ٹرے کو ہاتھ بھی نہیں لگایا اور باہر چلا گیا. کچھ دیر بعد واپس آیا تو اپنے چارجر اور باقی کا سامان بھی بیگ میں پٹکا. تم ٹھیک ہو؟ ہاں. زین خاموشی سے اسے دیکھے گیا. اسے ٹھیک نہیں تھا، وہ جانتا تھا. فلائٹ بک کروا لوں؟ وقت لگے گا، ہم ابھی نکلیں گے. بائی روڈ؟ ہاں. ارجنٹ فلائٹ بھی بک کروائی جا سکتی ہے. زین کو اتنے لمبے سفر کے خیال نے ہی اکتاہٹ میں آ گھیرا تھا. مجھے یہ سفر ایسے ہی کرنا ہے، تم چاہو تو فلائٹ سے جا سکتے ہو. زین کچھ بڑبڑاتا اپنے کمرے کی طرف بڑھا. اسے پیکنگ کرنی تھی. وہ لوگ سامان لے کر نیچے پہنچے، بلز پے کیے اور گاڑی میں بیٹھ گئے. گاڑی عیسیٰ ڈرائیو کر رہا تھا اور زین کو جیسے عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی. کبھی وہ عیسیٰ کو دیکھتا جس کا چہرہ اسپاٹ تھا اور کبھی باہر دیکھنے لگ جاتا. دفتن وہ چونکا. یہ واپسی کا راستہ تو نہیں ہے، کہاں جا رہے ہو؟ حالانکہ وہ اس راستے سے واقف تھا. کچھ ہے جو ادھورا رہ گیا تھا، اسے مکمل کرنا ہے. وہ بڑبڑایا. اس نے سلام پہ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور پھر چند لمحے خالی ہاتھوں کو دیکھے گئی. کیا مانگے؟ دماغ خالی سا تھا، یوں جیسے ساری دعائیں بھول گئی ہوں، الفاظ کسی نے چرا لیا ہوں، خواہشات مر گئی ہوں. اس نے ہاتھ نیچے گرا دیے. کچھ دیر وہ یوں ہی بیٹھی رہی، پھر جائے نماز سمیٹنے لگی تو مہر اندر آ گئی. اس کے ہاتھ میں کچھ تھا. قرت کے ہاتھ رکے. آپ ہی؟ وہ ہچکچا رہی تھی. یہ صبح مجھے انہوں نے دیا تھا. قرت نے جواب نہیں دیا. اس کی نظریں اس خاکی لفافے پر تھیں. ہاتھ بے ساختہ مہر کی طرف بڑھا. کس نے دیا ہے؟ وہ جو اس دن باغ میں ملے تھے. عیسیٰ؟ اس کے لب دھیرے سے پھڑپڑائے. انہوں نے کہا یہ آپ کو دے دوں. وہ انگلیاں مروڑتی مضطرب لگ رہی تھی. ٹھیک ہے، جاؤ تم، اور سنو، اس کا ذکر کسی سے مت کرنا. مہر سر ہلا کر چلی گئی تو وہ جانے لگی. جانے کتنی ہی دیر اس لفافے کو دیکھتی رہی. پھر دھیرے سے اس لفافہ چاک کیا. چند موتیے کے پھول اس کی جھولی میں آ گرے. اس نے وہ پھول اکٹھے کر کے سجدے کے مقام پر رکھے اور کانپتے ہاتھوں سے اندر موجود سفید کاغذ نکالا. قرۃ العین، سلامتی قبول کریں. اسے میری طرف سے آخری پیغام سمجھیں. ایسا پیغام جس کے جواب کا منتظر ہونے کے باوجود میں جانتا ہوں کہ جواب نہیں آئے گا، لیکن شاید بعض خط ادھورے ہی اچھے لگتے ہیں، بعض لوگ بھی اور بعض محبتیں بھی. میری زندگی میں یہ تینوں چیزیں موجود ہیں. آپ نے کہا میری زندگی سے چلے جائیں، میں جا رہا ہوں. آپ نے کہا اپنے قدموں کے نشان مٹا کر جائیے گا، میں نے وہ بھی مٹا دیے ہیں. ہر نشان مٹانے کے باوجود چند سوکھے پتے ہیں جو میں رکھ کر جا رہا ہوں. آپ جب بھی ان پر قدم رکھیں گی میں آپ کی آہٹ پہچان لوں گا، آپ کی ہر خواہش آنکھوں پر. لیکن ان سوکھے پتوں کو آگ کی نظر مت کیجیے گا. میں نہیں چاہتا کہ آپ کو دکھ پہنچے، لیکن میں نے تو صرف محبت کی تھی. قرۃ العین، جانے کیسے میری محبت آپ کے لیے آزمائش بن گئی. اس کے باوجود معذرت خواہ ہوں، ہر دکھ کے لیے، ہر تکلیف کے لیے. آپ چاہیں تو معاف کر دیجیے گا، ورنہ عیسیٰ حیات آپ کو ہر سزا کا حق دیتا ہے. میں نفرت کی صورت ہی صحیح، لیکن آپ کی یاد میں رہنا چاہتا ہوں. نفرت کی سزا بھولنے کی سزا سے زیادہ سخت ہے. نہیں ہے. آپ اسے خود غرضی کہیں یا جو بھی کہیں، میں آپ کی ادھوری تسبیح اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں. اس تسبیح میں میرے دل کا آدھا حصہ قید ہے. قیدی اب رہائی کا خواہش مند نہیں رہا، لیکن میں منتظر رہوں گا کہ شاید کسی دن اس تسبیح کے دونوں حصے جڑ جائیں. یہ خواہش سے زیادہ دعا ہے، اور اب مجھے دعاؤں پر یقین آ گیا ہے. خدا آپ پر مہربان رہے. الوداع. فقط ایک مسافر. آنکھ سے ایک آنسو نکلا اور الوداع کے لفظ پر گر گیا. اسے احساس نہیں ہوا، لیکن وہ کب سے رو رہی تھی، کس بات پہ وہ نہیں جانتی تھی. ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کیے اور خط کو دیکھا. خط گیلا ہو چکا تھا. اس نے وہ دوبارہ پڑھا، 2 بار 3 بار کئی بار، اور پھر طے کر کے لفافے میں ڈال دیا. اور یہ تبھی تھا جب اسے لفافے میں کچھ اور بھی نظر آیا. اس نے وہ باہر نکالا. وہ سفید رنگ کا موٹا گتے جیسا کاغذ تھا جس پر عیسیٰ کا موبائل نمبر اور ایڈریس لکھا تھا. کیا وہ ان سوکھے پتوں کی بات کر رہا تھا؟ قرت نے اپنی گیلی آنکھیں پوچھی. سفید پھول اٹھا کر لفافے میں ڈالے. خط پہلے ہی اندر تھا. لفافہ چھوٹا سا تھا اور الٹا سیدھا ڈالنے کی وجہ سے پھول گیا تھا. دوسرے کارڈ کی جگہ نہیں بچی تھی. اس نے دوسرا کارڈ اٹھایا.
ارد گرد نظر دوڑائی اور پھر بستر پر پڑی کتاب کو دیکھا۔ اس نے وہ کاغذ کتاب میں ڈال کر کتاب بند کر دی۔ خاکی لفافہ اس نے الماری میں رکھ دیا، کتاب اوپر شیلف پر۔ اسے اجنبی مسافر سے رابطے کا کوئی شوق نہیں رہا تھا، لیکن کوئی تھا جو دل کی کسی چھپے ہوئے کونے سے کہہ رہا تھا کہ اس نے وہ لفافہ کیوں سنبھال لیا تھا۔ عیسیٰ سے بات ہوئی تمہاری؟ شہوار نے چائے کا کپ نیچے رکھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ کل رات کو ہوئی تھی، کہہ رہا تھا واپس آ رہا ہے۔ اس لڑکی کا کیا؟ اب یہ تو جب وہ واپس آئے گا تبھی پتہ چلے گا۔ حیات نے صرف ہنکار بھرنے پر اکتفا کیا۔ وہ دونوں شام کی چائے پر لان میں بیٹھے تھے۔ سورج غروب ہو چکا تھا اور اب اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ عیسیٰ کے بغیر گھر سنسان لگتا ہے نا حیات؟ وہ اداس سے مسکرایا۔ زندگی بھی۔ چند لمحے کی خاموشی جا گئی۔ وہ دونوں جیسے ماضی میں پہنچ گئے تھے۔ عیسیٰ کی اور اپنی زندگی کے بہترین سال ضائع کرنے کے افسوس جاتا ہی نہیں تھا۔ ہارن بجا تو وہ دونوں چونکے۔ گیٹ سے سیاہ رنگ کی گاڑی اندر آ رہی تھی۔ شہوار کے اندر سرشاری کی لہر دوڑ گئی۔ عیسیٰ؟ وہ بے اختیار اٹھ کھڑی ہوئیں۔ عیسیٰ گاڑی پارک کر کے نیچے اتر رہا تھا۔ وہ کسی ٹرانس میں چلتے ہوئے استاگائی۔ عیسیٰ ٹھٹک کر رکا اور شہوار کو دیکھا۔ نظر بے ساختہ پیچھے کی طرف گئی۔ حیات اٹھ رہے تھے۔ ہیلو مام۔ شہوار آگے بڑھی اور اسے گلے سے لگایا۔ کیسے ہو؟ او میں نے تمہیں بہت مس کیا۔ عیسیٰ کچھ مسترب سے انداز میں پیچھے ہوا۔ ٹھیک ہوں، میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے حیات کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن وہ نہیں رکا۔ لمبے لمبے قدم اٹھاتے وہ فوراً اندر بڑھ گیا۔ اسے کیا ہوا ہے؟ حیات جیسے ٹھٹکے تھے۔ پریشان تو شہوار بھی ہوئی تھی۔ معلوم نہیں، میں پوچھتی ہوں۔ وہ پریشانی سے اندر جانے لگیں جب حیات کی آواز پر رکی۔ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا؟ وہ گاڑی کے بونٹ کو دیکھ رہے تھے۔ شہوار کی نظروں نے ان کے تعاقب میں دیکھا اور دل دھک سے گیا۔ اسے چوٹ تو نہیں لگی؟ ان کی نظریں بے چینی سے اندرونی دروازے تک گئیں۔ حیات شاید کچھ کہہ رہے تھے، شاید کسی ملازم کو بلا رہے تھے، لیکن شہوار ان کے اندر کی طرف بڑھ گئیں۔ ابھی وہ لاؤنج میں ہی پہنچی تھی جب ان کے کانوں میں وہ آواز آئی، شیشہ ٹوٹنے کی زوردار آواز۔ شہوار کا چہرہ سفید پڑا۔ وہ آواز عیسیٰ کے کمرے سے آئی تھی۔ عیسیٰ! ہلکا سا لبوں سے نکلا اور وہ لڑکھڑاتے قدموں سے عیسیٰ کے کمرے کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ اندر گئیں تو نظر سب سے پہلے فرش پر پڑی۔ ارد گرد ڈھیروں کرچیاں بکھری تھیں، گلدان کے ٹکڑے اور پھول، اور عیسیٰ کے گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھا تھا، چہرہ جھکا رکھا تھا، دونوں ہاتھ گردن پہ تھے اور وہ گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ عیسیٰ! شہوار بے یقینی سے آگے بڑھی۔ عیسیٰ کا چہرہ اٹھا کر انہیں دیکھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ جائیں یہاں سے مام، وہ بیزاری سے کہتے اٹھنے لگا۔ شہوار نہیں گئی۔ انہوں نے جیسے عیسیٰ کو سنا ہی نہیں رہا۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھی اور اس کا ہاتھ تھاما۔ عیسیٰ اٹھتے اٹھتے واپس بیٹھ گیا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کچھ نہیں، وہ ضبط سے کہہ رہا تھا۔ مجھے بتاؤ عیسیٰ۔ میں نے کہا نا کچھ نہیں۔ عیسیٰ! میں ٹھیک۔ اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ شہوار نے اسے گلے سے لگایا۔ کیا ہوا ہے بچے؟ اور وہ جیسے لمحوں میں بگھر گیا۔ سب ٹھیک ختم ہو گیا مام، سب۔ میری زندگی میں سب کچھ کیوں چھین جاتے ہیں مجھ سے؟ میرے پاس لوگ کیوں نہیں ٹھہرتے؟ اس کی آواز کانپی۔ مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا میری زندگی سے چلے جاؤ۔ اس نے مجھے محبت کا واسطہ دیا مام۔ اسے کیوں لگتا ہے اس کی زندگی میں نے برباد کر دی ہے؟ میں نے تو صرف محبت کی تھی مام۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا، الفاظ کپکپا رہے تھے، آنکھیں سرخ تھیں۔ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کچھ نہیں ہوگا ٹھیک، اب کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ اٹھا اور ڈریسنگ ٹیبل تک گیا، وہاں رکھے سامان کو ہاتھ مار کر نیچے گرایا۔ شہوار کے لبوں سے چیخ نکلی۔ عیسیٰ! اس نے وہیں کھڑے کھڑے چند گہرے سانس لیے، وہ جیسے اپنے اندر کی آگ بجھا رہا تھا۔ آپ جائیں یہاں سے۔ وہ بیزار تھا، دکھی تھا، تکلیف میں تھا، اور اس وقت کم از کم اس وقت اسے کسی کی ضرورت نہیں تھی۔ اسی پل اس کی نظر دروازے میں کھڑے حیات پہ پڑی۔ وہ شوق تھے۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس نے جواب نہیں دیا۔ بیڈ پر پڑی جیکٹ اٹھائی اور تیزی سے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ شہوار اسے روکتے رہ گئی، لیکن اسے اس وقت صرف تنہائی چاہیے تھی۔ وہ تقریباً آدھی رات کو واپس آیا۔ سفید ٹی شرٹ میلی سی ہو رہی تھی، بال بکھرے، جیکٹ غائب تھی۔ شہوار تب بھی اس کی منتظر تھی۔ اسے دیکھتے بے چینی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ عیسیٰ! مجھے کچھ تو بتاؤ صحیح۔ وہ تھکے انداز میں صوفے پہ گرا، پاؤں لمبے کر کے رکھ دیے، بازو آنکھوں پہ رکھ لیے۔ مجھے اکیلا چھوڑ دے مام۔ انہوں نے ایک بار یہ غلطی کی تھی اور وہ دوسری بار وہی غلطی دوبارہ نہیں دہرانا چاہتی تھی۔ آگے بڑھتے ہوئے وہ عیسیٰ کے سرہانے بیٹھی، اس کا سر اپنی گود میں رکھا۔ ایسے مت کرو بچے۔ وہ خاموش رہا۔ شہوار نے ہاتھ اس کے گال پہ رکھا۔ اگلے کے لمحے وہ کچھ نہ بولا، یہاں تک کہ شہوار کو لگا کہ وہ سو گیا ہے۔ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے مام؟ وہ بند آنکھوں سے بہت دھیرے سے بولا تھا، اتنا دھیرے کہ اگر وہ اس کے سرہانے نہ بیٹھی ہوتی تو شاید سن بھی نہ پاتی۔
مجھے وہ لوگ کیوں چھوڑ جاتے ہیں جو میرے پسندیدہ ہوتے ہیں؟ آپ، ڈیڈ، دادا، قدرت، مجھ سے لوگ کیوں چھن جاتے ہیں؟ شہوار کا دل شدید دکھی ہوا۔ آئی ایم سوری عیسیٰ، آپ لوگ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ مجھے بھی فرق پڑتا ہے؟ آپ لوگوں کی اپنی مصروفیات تھیں، اس کی اپنی مجبوریاں تھیں، اور میرا کیا مام؟ میرے احساسات کا کیا؟ آئی ایم سوری۔ آپ سب میرا کیوں نہیں سوچتے؟ میں آپ سب کی زندگی میں کیوں نہیں آتا؟ پہلے مقام پر نہ صحیح آخری پر ہی رکھ کر آپ لوگ میرا کیوں نہیں سوچتے؟ میری اتنی بڑی غلطی بھی نہیں تھی جتنی بڑی سزا مل گئی۔ آئی ایم سوری عیسیٰ۔ ایک سوری سب ٹھیک کر دے گا مام؟ نہیں، لیکن تمہاری معافی ٹھیک کر دے گی۔ ہم سب شروع سے شروع کرتے ہیں نا عیسیٰ، تم بس ہمیں معاف کر دو۔ انہوں نے جھک کر عیسیٰ کا ماتھا چوما۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، ہم سب ٹھیک کر لیں گے۔ اسے احساس ہوا شہوار رو رہی تھی۔ اسے احساس ہوا شاید اس کی بھی آنکھیں نم تھیں۔ میں ٹھیک ہو جاؤں گا مام، ہمیشہ ہو جاتا ہوں۔ سب چلے جاتے ہیں، میرا غم اور میں وہیں رہ جائیں گے، لیکن میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اس کی آواز دھیمی ہوئی۔ شاید اسے نیند آ رہی تھی، شاید وہ سونا چاہتا تھا، لیکن شاید وہ جاگنا چاہتا تھا۔ شہوار نے آنسو صاف کرتے ہوئے سر اٹھایا۔ لاؤنج کے سرے پر حیات کھڑے تھے، چہرے پر بہت دکھ اور آنکھوں میں نمی لیا۔ انہوں نے شہوار کو دیکھتے سر اسبات میں ہلایا اور دھیمے قدموں سے آگے بڑھے۔ شہوار کے مقابل صوفے پہ بیٹھے اور عیسیٰ کو دیکھے گئے۔ آپ کہیں نہیں جائیں گی نا اب؟ وہ نیم غنودگی میں تھا۔ شہوار نے سر ہلایا۔ کہیں نہیں عیسیٰ، کہیں نہیں۔ اس کا دماغ مکمل غنودگی میں چلا گیا۔ سونے سے پہلے اسے احساس ہوا شاید وہاں کوئی اور بھی موجود تھا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ صوفے پہ اکیلا تھا۔ سستی سے اٹھتے ہوئے ارد گرد دیکھا۔ ایک پل کو لگا وہ سب خواب تھا، لیکن رات کے مناظر دھیرے سے ذہن میں آنے لگے۔ اس نے تھکے سے انداز میں سر صوفے کی پشت سے پر گرا دیا۔ ایک بار پھر اذیت تازہ ہو گئی تھی۔ تم جاگ گئے؟ اس نے دھیرے سے موڑا۔ شہوار سیڑھیوں سے اتر رہی تھی، تر و تازہ مسکراتی ہوئی۔ جی، ناشتہ لگواؤں؟ نہیں۔ آنکھوں کو مسلتے ہوئے اس نے سر اٹھایا تو نظر حیات پر پڑی۔ وہ سیاہ پینٹ کوٹ پہنے مکمل تیار لگ رہے تھے۔ آپ دونوں اتنی صبح کہاں جا رہے ہیں؟ دوپہر کے 2 بج رہے ہیں سا۔ وہ ٹھٹکا، پھر کسمندی سے اٹھتے ہوئے اس نے سر جھٹکا۔ مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ جینس میں ہاتھ ڈالے وہ اوپر کی طرف بڑھ گیا۔ زین نے شیشے کے دروازے کے پار بیٹھے حیات اور شہوار کو دیکھا۔ بے اختیار اس نے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور پھر شرٹ پر تھوک نکلتے ہوئے آگے بڑھا۔ السلام علیکم انکل آنٹی۔ وعلیکم السلام، بیٹھو۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ خیریت تھی؟ نہیں، اس لیے ہی بلایا۔ اس نے شہوار اور پھر حیات کو دیکھا۔ دونوں کے تاثرات ایک جیسے تھے، سنجیدہ اور مشکوک۔ میں سن رہا ہوں۔ عیسیٰ کو کیا ہوا ہے زین؟ کیا ہوا ہے؟ اس نے ابروج کہا۔ دیکھو لڑکے، حیات آگے کو ہوئے، میرے ساتھ فضول کی باتیں مت کرنا، کیونکہ مجھے گیم پسند نہیں ہے۔ صاف صاف بتا ملتان میں کیا کیا ہوا تھا؟ زین نے پہلو بدلا۔ یہ عیسیٰ کا راز ہے انکل، اور تم اس وقت عیسیٰ کے باپ کے سامنے بیٹھے ہو۔ وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ مجھے پرواہ نہیں ہے۔ تم جواب دے رہے ہو یا میں کسی اور سے پتہ کرواؤں؟ زین نے گہری سانس لی اور ان 2 بزرگوں کے بیچ بہت برا پھنسا تھا، اور پھر اس نے سب بتا دیا، الف سے لے کر یہ تک، بنا کوئی بات چھپائے۔ جب سب بتا کر اس نے ان دونوں کے چہرے کو دیکھے تو دونوں کے تاثرات مختلف تھے۔ حیات کا چہرہ اسپاٹ اور شہوار کا بے چین تھا۔ وہ ایسے کیسے عیسیٰ کو چھوڑ سکتی ہے؟ شہوار بے یقینی سے آگے کو ہی۔ یہ سب یک طرفہ تھا آنٹی، صرف عیسیٰ کی طرف سے۔ وہ عیسیٰ سے محبت نہیں کرتی تھی۔ ہاں، لیکن وہ ان سب کا الزام عیسیٰ پر کیسے ڈال سکتی ہے؟ وہ بہت ریزرو سے لوگ ہیں، بہت مذہبی قسم کے۔ جو کچھ ہوا وہ شاید آپ کے لیے معنی نہ رکھتا ہو، لیکن ان کے لیے بہت اہم ہے۔ تم مجھے اس لڑکی کے گھر کا ایڈریس دے سکتے ہو؟ نہیں، عیسیٰ کو اچھا نہیں لگے گا۔ تم اس کی پرواہ مت کرو، میں ہینڈل کر لوں گی اسے۔ آنٹی وہ سب ختم کر کے آیا تھا وہاں سے، اس نے سمجھانا چاہا۔ میں کہیں اور سے بھی پتہ کروا سکتی تھی زین، تم بتا دو گے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اس نے کان کھجایا۔ اوکے، لیکن مجھے صرف ایڈریس بتاؤ۔ آپ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ مجھے اس سے ملنا ہے، صرف ایک کوشش کرنی ہے، شاید میں کچھ کر سکوں۔ میرا نہیں خیال آپ کا اس سب کا کوئی فائدہ ہے۔ تم صرف ایڈریس دو، فائدہ نقصان کی فکر ہمیں نہیں ہے۔ ویسے بھی ہم نے ٹکٹ بک کروا لی ہے۔ اس کا منہ ہلکا سا کھلا، پھر فوراً بند کر لیا۔ انکل، عیسیٰ کو اچھا نہیں لگے گا۔ زین، اوکے۔ اس نے فوراً دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے۔ نوٹ کر لیں۔ اس دن پہلی بار اسے احساس ہوا کہ عیسیٰ صحیح کہتا تھا۔ وہ اس کے ماں باپ کے سامنے سب بک دیا کرتا تھا۔ ساتھ رکھی کٹوری میں گندم ڈال کر صحن میں پھرتی مرغیوں کو دانا ڈالنے کی بجائے وہ اسی ایک مرغی پر نظریں جمائے بیٹھی تھی، جو کیاری میں آخری کونے پر پھولوں کے ڈھیر کے بیچ جگہ بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھول بہت زیادہ تھے، ان کے ساتھ ڈھیروں پتے اور ٹہنیاں بھی تھیں، اور وہ کب سے اسی کوشش میں مصروف تھی۔ اماں کہاں ہے تمہاری؟ نعمان صاحب اس کے ساتھ آ رکے تو اس نے نظر اٹھا کر انہیں دیکھا۔
خالہ کی طرف گئی تھیں۔ انہوں نے سر ہلایا، پھر جاتے جاتے یوں ہی رک گئے۔ پیپر پرسوں ہے نا تمہارا؟ قرۃ نے سر ہلایا۔ کیا یہ وقت ہی آنا تھا کہ قرۃ العین کے پیپر ہوں اور وہ پڑھے نا؟ مسکراتے ہوئے اسے چھیڑا۔ میں پیپر نہیں دوں گی ابا۔ نعمان صاحب کی مسکراہٹ سمٹی۔ کیوں؟ وہ رخ موڑے اس مرغی کو دیکھنے لگی۔ اس سے اب تک جگہ صاف نہیں ہو پائی تھی۔ جو پڑھا اس پر عمل ہی نہ کر سکوں تو کیا فائدہ؟ نعمان صاحب چند لمحے وہیں ٹھہرے رہے، پھر گہری سانس لیتے اس کے ساتھ بیٹھے۔ فائدے کے لیے پڑھا تھا؟ نہیں، لیکن جو پڑھا اس پر عمل کرنا نہ کر سکی۔ ایک عمل رہ گیا، باقی عمل کرنے کی کوشش کرو۔ کوشش کی، جو رہ گیا اس کا غم بھول جاؤ۔ جو کرنے کی کوشش کرو، جن کو کرنے کی کوشش کی اس پر استقامت مانگو۔ جو رہ گیا وہ میرے دل پر بہت بھاری ہے۔ اس کی آواز بھر آ گئی۔ گناہ کسی مٹی کے بھاری پتھر کی مانند ہے اور توبہ بارش کی طرح۔ تم توبہ کرو، مٹی کا پتھر پگھل جائے گا۔ اس نے مرغی پر جمی نظریں ہٹا کر انہیں دیکھا۔ اور اگر توبہ قبول نہ ہوئی تو یہ تم اللہ پر رہنے دو۔ سچے دل سے کرو گی تو ایسی توبہ پر شک نہیں بنتا۔ لیکن اس کے بعد کا کیا ابا؟ میں ساری زندگی اس گناہ کے غم سے کیسے نکلوں گی؟ یہ ساری زندگی مجھ پر بوجھ رہے گا۔ نظریں واپس پلٹ گئی۔ مرغی کا جسم کسی کانٹوں بھری ٹہنی سے میں پھنس گیا تھا۔ وہ اسے چھڑا رہی تھی، شاید وہ زخمی بھی ہو گئی تھی۔ جس گناہ پہ خدا معاف کر دے اسے بار بار یاد کرنا ناشکری ہے۔ جس گناہ کو خدا یاد نہیں رکھ رہا اسے تم بھی بھلا دو۔ لوگ نہیں بھلانے دیتے۔ حلق میں اٹکے آنسو باہر نکل گئے۔ لوگ خدا نہیں ہوتے قرۃ العین۔ معافی خدا سے مانگی جاتی ہے۔ معاف بھی وہی کرتا ہے جو معاف کرتا ہے، وہی گناہ معاف کرتا ہے۔ لوگ معافی دیتے تو یہ شکوہ بنتا تھا۔ شکوہ نہیں کر رہی ابا، لیکن لوگ کیوں نہیں بھولنے دیتے؟ وہ کیوں نہیں سمجھتے کہ ہم پہلے ہی گلٹ کا شکار ہیں، ہم پہلے ہی اس غلطی کے پر شرمندہ ہیں؟ وہ کیوں نہیں سمجھتے کہ ہم قطرہ قطرہ خود کو جوڑ رہے ہیں، وہ اس پر ضرب لگا کر ہمیں پھر سے بکھیر دیتے ہیں؟ نعمان صاحب نے اس کے پھسلتے آنسو کو دیکھا، پھر ہاتھ بڑھا کر دھیرے سے اس کے آنسو صاف کیے۔ جو عمل خدا کے لیے کیے جائے اس پر لوگوں سے ستائش نہیں مانگنی چاہیے۔ جس گناہ پر خدا سے توبہ کی جائے اس پر لوگوں کے طعنوں کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ جو چیز خدا اور تمہارے درمیان ہے اس پر لوگوں کی ملامت کی فکر مت کرو۔ وہ رخ موڑ کر مرغی کو دیکھنے لگی۔ وہ کانٹا پھینک کر دوبارہ سے اپنے کام میں مشغول ہو چکی تھی، زخموں سے بے نیاز ہو کر۔ آپ کو مجھ سے نفرت نہیں ہوتی؟ وہ تھم سے گئے۔ نفرت کیوں ہوگی تم سے؟ جو کچھ مجھ سے ہو گیا اس نے آپ کو بدنام کر دیا۔ وہ چند لمحے اسے دکھ سے دیکھتے رہے۔ ان کی بیٹی مضبوط خود کو واقعی تنہا تنکا جوڑ رہی تھی۔ اس کو جو چیز سکھائی تھی وہ سب اس نے بھلا دی تھی۔ مجھے تم سے کبھی نفرت نہیں ہوگی قرۃ العین۔ میں باپ ہوں، باپ بیٹیوں سے کبھی نفرت نہیں کرتے۔ باپ بیٹیوں سے زیادہ محبت کسی سے نہیں کرتے۔ اس کی آنکھیں پھر سے بھر گئیں۔ آپ میرے لیے خدا کا فضل ہیں ابا، میں شکر گزار ہوں کہ میں آپ کی بیٹی ہوں۔ وہ بس ہنس کر ہلکا سا مسکرائی، پھر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ چلو شاباش، اٹھ کر امتحان کی تیاری کرو۔ جو ہو چکا اس پر مایوس ہو کر جو ہونے والا ہے اسے برباد مت کرو، اور کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی طعنہ نہیں دے گا، اب تمہارا کوئی راستہ نہیں روکے گا۔ جو روکتا تھا وہ شاید شہر چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ وہ جاتے جاتے دھیرے سے کہہ گئے۔ قرۃ کے آنسو صاف کرتے ہاتھ تھم گئے۔ سر؟ کار کا دروازہ کھولتا عیسیٰ آواز پر رکا اور پیچھے دیکھا۔ سیاہ پینٹ پر بلو شرٹ پہنے 25-26 برس کا لڑکا ٹھہرا تھا۔ ہاتھ میں کچھ لفافے تھے۔ سر، میں ہمدان ہوں، حیات سر کا سیکریٹری۔ اچھا، اس نے بیزاری سے ابرو چکائے کہ آگے بولو۔ سر، یہ ٹکٹس حیات سر نے منگوائے تھے۔ تو ان کو دو نہ جا کر، میرا کیوں سر کھا رہے ہو؟ وہ بیزاری سے ہاتھ جلاتا جانے لگا۔ اس کا موڈ ویسے ہی آج کل ہر وقت خراب رہتا تھا۔ سوری سر، انہوں نے بتایا نہیں تھا کہ ٹکٹس کہاں دینے ہیں۔ ملازم نے کہا کہ وہ گھر پر نہیں ہے، اس لیے آپ کو دے رہا تھا۔ لڑکا گڑبڑایا۔ عیسیٰ رکا اور اس کے ہاتھ میں پکڑے ٹکٹس دیکھے۔ ادھر دو۔ سیکریٹری نے ٹکٹ آگے بڑھائے۔ اس نے جھپٹ کر انہیں لیا اور پھر اسے دفعہ ہونے کا اشارہ کرتے گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ ایک ہاتھ سے گاڑی کا دروازہ کھولتے، دوسرے ہاتھ سے اس نے لفافہ کھولتے یوں ہی بے دھیانی میں وہ ٹکٹس دیکھے اور وہ وہیں رک گیا۔ شہوار اور حیات جب گھر واپس پہنچے تو عیسیٰ لاؤنج میں بیٹھا تھا، کوہنیاں گھٹنوں پر ٹکائے، دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بند تھیں۔ وہ سامنے میز پر دیکھ رہا تھا۔ آہٹ پر بھی اس نے نظریں نہیں اٹھائیں، یہاں تک کہ شہوار اس کے پاس پہنچی۔ حیات اسٹڈی کی طرف جا رہے تھے۔ کھانا کھایا تھا تم نے؟ اس نے جواب نہیں دیا۔ آج ڈنر میں کیا بناؤں تمہارے لیے؟ وہ پیار سے پوچھتے ہوئے اس کے ساتھ بیٹھی۔ عیسیٰ خاموش رہا۔ یا پھر ڈنر باہر کریں، ایک فیملی کی طرح؟ شہوار کی مسکراہٹ مدھم ہوئی۔ وہ چپ کیوں تھا، خاموشی سے سامنے دیکھتا ہوا۔
انہوں نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا اور مسکراہٹ غائب ہوئی۔ سامنے ملتان کے ٹکٹس پڑے تھے۔ کب جا رہے ہیں پھر آپ دونوں؟ اسٹڈی کا دروازہ کھلتا حیات کا ہاتھ تھم گیا۔ مڑ کر پیچھے دیکھا تو عیسیٰ شہوار کو دیکھ رہا تھا۔ ان کی نظر ٹیبل پر گئی۔ بے اختیار گہری سانس لی۔ میری بات سنو عیسیٰ۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا سنوں؟ یہی کہ مجھے بتائے بغیر پوچھے ایک بار پھر آپ دونوں میری زندگی میں دخل اندازی کر رہے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ وہ گھبرا گئیں۔ تو پھر کیسی بات ہے؟ کہہ دیں گے ٹکٹس جھوٹ ہیں۔ کیا میں نے آپ دونوں کو منع نہیں کیا تھا مام؟ اس کی آواز بلند ہوئی۔ ہم صرف اس لڑکی سے ملنا چاہتے تھے۔ شہوار کھڑی ہو گئی۔ اور پھر کیا مام؟ اس کے بعد کیا ہوتا؟ وہ مان جاتی عیسیٰ۔ وہ نہیں مانتی، لیکن جانتی ہیں کیا ہوتا؟ میری زبان کا بھرم ٹوٹ جاتا۔ میری عزت نفس، میری انا، میرا وقار، ان سب کا کیا؟ میں اسے کہہ کر آیا تھا کہ میں اس کی زندگی سے جا رہا ہوں۔ آپ کو مجھ سے زیادہ میری فکر نہیں ہوگی۔ اگر میں نے کہا تھا کہ آپ اس سے رابطہ نہیں کریں گی تو اس کا مطلب تھا کہ نہیں کریں گی۔ عیسیٰ، حیات کی آواز سخت ہوئی۔ یہ کس طرح بات کر رہے ہو تم اپنی موم سے؟ مجھے تمیز مت سکھائیں۔ آپ نے کل خود کہا تھا کہ ہم نئی شروعات کرتے ہیں۔ اگر یہ شروعات ہے تو مجھے نہیں کرنا اس سے شروع۔ وہ بدتمیزی سے کہتا آگے بڑھنے لگا جب حیات نے اس کی بازو کو تھاما اور پیچھے دھکیلا۔ کون سی شروعات کی بات کر رہے ہو تم؟ ہاں؟ حالت دیکھی ہے تم نے اپنی ماں کی حالت دیکھی ہے؟ وہ پچھلے 3 دن سے روز رات کو اٹھ کر تمہارے کمرے میں جاتی ہے کیونکہ اسے ڈر ہے کہ تم خود کے ساتھ کچھ کر نہ لو۔ اس نے سلیپنگ پلز تک تمہارے کمرے سے اٹھوا لی تھی۔ تم گاڑی لے کر باہر نکلتے ہو تو وہ 10 مرتبہ مجھے کال کر کے پوچھتی ہے کہ عیسیٰ کی لوکیشن بتاؤں۔ ایک لڑکی تمہارے لیے تمہارے ماں باپ سے زیادہ اہم ہو گئی ہے؟ وہ اونچی آواز میں غصے سے اس کے ہاتھ کو تھامے پوچھ رہے تھے۔ عیسیٰ تھم سا گیا۔ حیات، بس شہوار، بہت برداشت کر لیا ہم دونوں نے۔ تمہیں بہت دکھ ہے نا کہ ہم نے تمہارا بچپن ضائع کر دیا؟ کیا تمہیں یہ احساس ہے عیسیٰ کہ تم اپنی جوانی اور ہمارا بڑھاپا ضائع کر رہے ہو؟ کیا یہ تمہارا ظرف ہے کہ اپنے ماں باپ کو بھی معاف نہیں کر سکتے؟ آپ لوگ میرے لیے کبھی موجود نہیں رہے تھے ڈیڈ۔ اس کی آواز کانپی۔ کس موجودگی کی بات کر رہے ہو تم؟ تمہیں ہم سے شکوہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں مصروف ہو کر تمہیں بھول گئے؟ ہاں، ہو گئے غلطی ہم سے۔ تمہیں شکوہ ہے میں نے تمہیں اپنے باپ کے ساتھ گاؤں جانے دیا، یہ بھی تھی ہماری غلطی۔ تمہیں انگلینڈ بھیج دیا، یہ بھی تھی ہماری غلطی۔ لیکن عیسیٰ، حیات میں تم سے کبھی بے خبر نہیں رہا۔ میں ہمیشہ سے جانتا تھا کہ تم 2 مہینے ریہیبلیٹیشن سینٹر میں رہے ہو۔ میں ہمیشہ سے جانتا تھا کہ تمہارے گریڈز کے ساتھ ہیں۔ میں ہمیشہ سے جانتا تھا کہ تم کن دوستوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو۔ میں تمہارے ساتھ نہیں تھا لیکن تم سے بے خبر بھی نہیں تھا۔ ان سب کا وقت گزر چکا اب ڈیڈ۔ وقت گزر چکا لیکن ہم سب وہیں ہیں عیسیٰ۔ کسی نہ کسی ایک مقام پر ہم سب ٹھہر گئے ہیں۔ کسی نہ کسی ایک غلطی کی سزا ہم سب بھگت رہے ہیں۔ تم کسی سے معافی مانگ رہے ہو لیکن خود ہمیں معاف نہیں کر رہے۔ تم اس اذیت سے واقف ہو کر بھی ہمیں وہی اذیت دے رہے ہو۔ کب تک اسے ہمیں سزا دو گے؟ کب تک ہمیں اس پچھتاوے کے ساتھ زندہ رہنا پڑے گا؟ وہ جیسے تھک گئے تھے۔ عیسیٰ چند لمحے انہیں دیکھتا رہا، پھر وہ دھیرے سے اپنا ہاتھ چھڑا کر صوفے پہ بیٹھا۔ آپ لوگ ملتان نہیں جائیں گے، اس نے حتمی لہجے میں کہا۔ ہم نہیں جائیں گے۔ ہم جانے کا سوچتے بھی نہ اگر ہمیں تمہاری فکر نہ ہوتی۔ جو حال تم نے خود کا کر رکھا ہے، ہم صرف تمہیں پہلے جیسا دیکھنا چاہتے تھے۔ اس کے لیے اگر ہمیں اس لڑکی کے گھر بھی جانا پڑا تو ہم چلے جاتے۔ تم ہمیں پرانا عیسیٰ لوٹا دو، ہم کہیں نہیں جائیں گے۔ شہوار رو پڑی۔ عیسیٰ سر ہاتھوں میں تھامے کتنے ہی لمحے بیٹھا رہا، پھر وہ جھٹکے سے اٹھتا اوپر کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے شہوار اور حیات ایک بار پھر خالی دل کے ساتھ بیٹھے رہ گئے۔ میں جا رہی ہوں اماں۔ اس نے لمحے وقت رک کر اپنا سر آگے کیا۔ سعدیہ نے ہلکا سا سر پہ ہاتھ پھیر کر اٹھا لیا۔ وہ اب تک ناراض تھی۔ آ جاؤ بیٹا، دیر ہو رہی ہے۔ ابا باہر بلا رہے تھے تو وہ باہر کی طرف بڑھ گئی، ورنہ اماں سے کہتی کہ اس کے لیے دعا کریں۔ وہ کرتی یا نہیں، لیکن وہ پھر بھی کہنا چاہتی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ہی باغ کے سرے پر عبار بائک پر ٹھہرے تھے۔ وہ آگے بڑھنا چاہتی تھی لیکن قدم رک گئے۔ دائیں طرف سے جواد آ رہا تھا۔ اس کا رخ باغ کی طرف تھا۔ اس کے بعد یہ پہلی بار تھا جب اس نے جواد کو دیکھا تھا۔ ابا فاصلے پر تھے، جواد نزدیک تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے ابا کو دیکھا، پھر جواد کو، اور جیسے کوئی ہمت سی اٹھی تھی۔ گردن سیدھی کرتے ہوئے اس نے قدم آگے بڑھا دیے۔ جواد کے قدم تیز ہوئے۔ وہ لمبے قدموں سے آگے بڑھا اور وہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے یہ جان بوجھ کر کیا تھا یا غلطی سے، لیکن وہ چلتے ہوئے ہلکا سا اس سے ٹکرایا، پھر ٹھٹک کر رکا اور اسے دیکھا۔ تمہیں دیکھ کر چلنا نہیں آتا؟ یہ ہر کسی سے ٹکرانے کا بہت شوق ہے۔ وہ تمسخر سے اسے دیکھ رہا تھا۔ عورت کے سینے میں بھانبٹ سے چلے۔ بس ایک لمحہ لگتا ہے ہر چیز بدلنے میں، ایک لمحہ لگتا ہے ہمت پیدا ہونے میں۔ اس کا باپ اس کے ساتھ تھا، جواد اس سے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ وہ 2 قدم دور ہوئی اور اسے دیکھا۔ میں اپنی آنکھیں نیچے رکھ کر چلتی ہوں جواد، اس لیے میری ٹھوکر معاف ہے۔ تم اپنی آنکھیں اٹھا کر رکھتے ہو، اس لیے اپنی ٹھوکر پر معافی کی امید مت رکھنا۔ اور ہاں،
मैं देख कर चलना सीख रही हूँ, बेहतर है तुम भी सीख लो, वरना किसी दिन मुंह के बल गिरोगे। वो चबा चबा कर कहती सख्ती से आगे बढ़ गई। हर खौफ पीछे फेंक दिया। जिस चीज़ का डर था वो रही नहीं तो खौफ कैसा। जवाद का चेहरा गौर से सुर्ख हुआ। देख लूँगा तुम्हें कुर्रतुलैन। उसने सुना लेकिन नज़रअंदाज किया। उसे अब किसी की परवाह नहीं रही थी। गेट पर उसकी सबसे पहली नज़र मारिया पर पड़ी, जो उसे देखते तीर की तेज़ी से उस तक पहुंची थी। कुर्रत, मेरी बात सुन लो। वो एकदम रुकी और उसे देखा। मारिया के कदम रुक गए। सुन रही हूँ, उसने थूक निकला। आई एम सॉरी, मैं माफ़ नहीं करूँगी। और कुछ? मारिया के चेहरे पर साया ले रहा है। मेरा गलती नहीं है, ईसा ने मुलाकात का कहा था। तुम्हें लगता है मैं इस कसूर पर माफ़ ना करने का कह रही हूँ? फिर? वो समझी नहीं। ओह मारिया, ये ईसा से मिलना मेरा ख़ुद का गुनाह था। तुमने ज़बरदस्ती तो नहीं की थी, सिर्फ कसम ही दी थी। उस कसम के लक़ब होने से भी तुम भी वाकिफ़ थी, मैं भी। वो तुम्हारी कसम नहीं थी, वो मेरा ख़ुद का बदनामी का खौफ था, जो मुझे ईसा से मिलने पर मजबूर कर गया। जानती हूँ मैं तुम्हें क्यों माफ़ नहीं करूँगी। जब मेरे घर पर सब अदालत लगा कर बैठे थे तो तुम्हारी एक गवाही मुझ पर से वो इल्ज़ाम हटा सकती थी। तुमने सिर्फ सबको बताना था कि मैं वहाँ अकेली नहीं थी, तुम मुझे लेकर गई थी, तुम साथ वाले केबिन में थी। सिर्फ इतना सा मारिया, और तुम ये भी ना कर सकी। मेरे अब्बू साथ बैठे थे कुर्रत। तुम्हें बेगुनाह साबित करने के चक्कर में मैं खुद गुनहगार बन जाती। तुम मेरे बाप को नहीं जानती, वो मुझे मार डालते। वो रुहासी, इसलिए तुमने मुझे मार डाला। तुम्हारे सिर्फ अब्बू वहाँ थे, मेरा पूरा ख़ानदान था। मेरा क्या मारिया, मेरी बेगुनाही का क्या। तुमने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया और मुझे सबके सामने संसार कर दिया। तुम बहतान और झूठ के गुनाह से वाकिफ़ थी। पढ़ा गया इल्म अगर मेरा ज़ाया हुआ है तो अफसोस तुम भी करो, क्योंकि अब अपने पढ़े गए पर तुम भी अमल नहीं कर सकी। आई एम सॉरी। तुम कहो तो मैं तुम्हारे साथ चलकर सब कुछ सच बता देती हूँ, लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं डर गई थी। कुर्रत ने आंसू अंदर उतार लिया। इस सब की अब ज़रूरत नहीं रही, अब सब ख़त्म हो चुका है। वो आगे बढ़ गई। कुर्रत, तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती अपनी दोस्त को? उसके कदम रुक गए। हलक में जैसे दर्द सा हुआ। फिर वो पलटी और मारिया को देखा। वो दुख से उसे ही देख रही थी। दोस्त? मैंने ये दोस्ती उसी लम्हे ख़त्म कर दी थी जब तुमने कहा था कि मैं वहाँ अकेली थी। तुम मेरी दोस्त नहीं हो मारिया। मारिया वहीं साख्त रह गई। उसने कुर्रत को दोबारा नहीं रोका था। कुर्रत आगे बढ़ गई। क्या कह रही थी? हरीम ने उन दोनों को बात करते देख लिया था, सब वो पूछे बगैर ना रह सकी। माफ़ी मांग रही थी। वह इम्तिहान गाह में खड़ी थी, इसलिए आवाज़ आहिस्ता थी। माफ़ कर दिया? कर दूँ? ईसा को माफ़ कर दिया था? मैंने उसे बुला दिया। हरीम को इस जवाब की तवक्को नहीं थी। यानी माफ़ नहीं किया? मैंने कहा ना, बुला दिया उसे। उस शख्स का कोई हक़ या कर्ज़ ख़ुद पर नहीं रखना चाहती। उसने कहा था कि भूल जाने की सज़ा नफ़रत की सज़ा से ज़्यादा होती है। उसने ये भी कहा था कि वो मुझे हर सज़ा का हक़ देता है, तो ये सज़ा मैंने उसके लिए चुन ली है। बीमारियों को माफ़ कर दो। कुर्रत ने रुख मोड़ा। मैंने माफ़ी और नफ़रत को 2 हिस्सों में तकसीम किया था। नफ़रत ईसा के हिस्से में चली गई और माफ़ ना करना मारिया के हिस्से में। जिसका जो हिस्सा है उसी के पास रहने दो। हरीम उसे देख कर रह गई। वो कुर्रतुलैन जो ख़ुद को अज़ियत देने वालों को माफ़ कर दिया करती थी, वहाँ कहीं नहीं थी। अच्छा छोड़ो ये सब। पेपर देने के लिए कैसे मान गई तुम? उसने मौजू तब्दील कर दिया। आगे की ज़िंदगी तो ज़ाया हो चुकी। हरीम सोचा जो पीछे गुजर चुकी है उसे ज़ाया होने से बचा लूँ। वो सोगवार सा मुस्कुराई। बहुत अच्छा सोचा, और आगे की ज़िंदगी भी ज़ाया नहीं होंगी। बेफ़िक्र रहो। बेफ़िक्र ही हूँ, कम से कम अब शायद बेफ़िक्र ही हूँ। आगे बढ़ने से पहले हरीम ने उसकी आवाज़ सुनी थी। वो सही कह रही थी। बिलाखिर कुर्रतुलैन ने ख़ुद को हर बदनामी के खौफ से आज़ाद कर दिया था। कम से कम अब कर दिया था। मैंने टिकट कैंसिल करवा दिया। वो कुछ थकन से कहते बेड पर बैठे बेड साइड टेबल पर पड़ी किताब खामोश थी। आज शहवार ड्रेसिंग टेबल के सामने नहीं थी। वो सोफ़े पर बैठी थी, पाँव ऊपर को किए, कंफर्टर ओढ़े। वो किसी गैर मरई नुक्ते को घूर रही थी। हयात की आवाज़ पर उन्हें देखा। अगर हम उसे बताए बगैर चले जाएं, और जब उसे इल्म होगा तब? क्या तुम्हारे अंदर इतना हौसला है कि उसकी मज़ीद नाराज़गी सह सको? मेरे अंदर तो नहीं है। वो खामोश रही। उसे इस तरह देखकर मुझे बहुत दुख होता है। आवाज़ कर्ब से धीमी हो गई। ये दुख से ज़्यादा है शहवार। दुनिया का सारा पैसा खत्म होने के बावजूद भी हम अपने बेटे के लिए उसकी खुशियाँ नहीं खरीद सकते। बहुत ताकत रखने के बावजूद भी हम उसके लिए एक औरत के दिल में मोहब्बत नहीं डाल सकते। उन्होंने बेड क्राउन से टेक लगा ली। चेहरे पर अजियत फैल गई। शहवार ने मज़ीद कुछ नहीं कहा। हर दर्द काबिल बर्दाश्त था। एक औलाद का दर्द काबिल बर्दाश्त नहीं रहा था। उनकी सोचों में गलत दरवाजे पर होने वाली दस्तक ने डाला था। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? दरवाजे के पीछे उसकी आवाज़ उभरी। शहवार कुछ हैरानी से आगे गई। आ जाओ। दरवाज़ा खुला और सियाह जीन्स पर सफ़ेद हाफ बाजुओं वाली टी शर्ट पहने ईसा अंदर दाखिल हुआ। तुम ठीक हो?
اس نے بس سر ہلا دیا۔ کچھ دیر وہیں ٹھہرا رہا، پھر دھیرے قدموں سے صوفے پہ بیٹھی شہوار کی طرف آیا۔ کیا میں آپ کی گود میں سر رکھ کر سو سکتا ہوں مام؟ ایک لمحے کو شہوار تھم سی نہیں، نظر حیات پر گئی جو خود حیران تھے۔ گزرے برسوں میں یہ عیسیٰ کی طرف سے پہلی پیش قدمی تھی۔ ہاں ضرور، انہوں نے کمفرٹ ڈال لیا۔ عیسیٰ کچھ متذبذب سا صوفے پہ بیٹھا اور پھر سر ان کی گود میں رکھ لیا۔ مجھے دراصل نیند نہیں آ رہی تھی، وضاحت دی۔ ہمیں بھی نہیں آ رہی تھی۔ وہ کچھ سمے خاموش رہا، آنکھیں چھت پر تھیں، پاؤں لمبے کر کے رکھے ہوئے تھے۔ کمرے میں خاموشی کا ایک طویل وقفہ آیا۔ عیسیٰ چھت کو دیکھتا رہا۔ شہوار اور حیات کچھ فکر مند سے ہو کر کبھی ایک دوسرے کو اور کبھی عیسیٰ کو دیکھتے ہیں۔ موم، بالآخر وہ کچھ بولا۔ جی بیٹے، آپ دونوں کبھی مجھ سے ناراض ہوئے ہیں؟ تمہاری ناراضگی ختم ہوتی تو ہم ناراض ہوتے نا بیٹا۔ وہ اگلے کئی لمحے پھر خاموش رہا۔ میں جب مسجد میں تھا تو قاری صاحب نے کہا تھا کہ جب آپ کے والدین آپ کی غلطیوں پر آپ کو معاف کر دیا کرتے ہیں تو آپ اللہ سے یہ امید کیوں نہیں رکھتے؟ مجھے احساس ہوا کہ ہمارے درمیان ایسا کوئی تعلق ہی نہیں رہا کہ ہم ایک دوسرے سے ناراض ہوتے۔ تم نے وہ تعلق رکھنے ہی نہیں دیا۔ شہوار کی آواز بھر آ گئی، آواز میں شکوہ در آیا۔ عیسیٰ کچھ دیر خاموش رہا، پھر وہ سر ان کی گود سے ہٹاتا اٹھا اور سیدھا بیٹھ گیا۔ شہوار کو لگا شاید اسے برا لگا تھا۔ میں نے آپ دونوں کو بہت تکلیف دی ہے نا؟ وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھتا بہت دھیرے سے بولا۔ نہیں عیسیٰ۔ شہوار تڑپ کر آگے ہوئی۔ عیسیٰ نے نفی میں سر ہلایا۔ ایسا ہی ہے، مجھے پچھلے چند دنوں میں احساس ہوا ہے میں اپنی تکلیف کو یاد رکھتے رکھتے یہ بھول گیا کہ میں نے آپ کو وہ تکلیف کی کئی گنا زیادہ لوٹا دی ہے۔ تمہارا حق تھا وہ عیسیٰ۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ نہیں تھا، یہ کرنے کا حق نہیں تھا۔ آپ دونوں نے جو کیا وہ آپ کی مرضی، لیکن مجھے یہ حق نہیں تھا کہ میں اپنے ماں باپ سے اس طرح پیش آتا۔ تم حق بجانب تھے۔ ہم نے تمہارے ساتھ غلط کیا تھا، تم نے جو کیا صحیح تھا، لیکن اب بس کر دو، ہمیں معاف کر دو عیسیٰ۔ میں نے آپ دونوں کو بہت تکلیف دی ہے۔ آپ کو معاف کرنے یا نہ کرنے کی بات تو کب کی ختم ہو گئی ہے۔ اب میں خود کو بہت سی باتوں کے لیے معاف نہیں کر پاؤں گا۔ اس کے چہرے پہ اذیت پھیلی۔ تم بھول جاؤ سب عیسیٰ، ہر وہ چیز جو تم نے کی، ہر وہ چیز جو ہم نے کی، تم سب بھول جاؤ۔ اس نے دیکھا کسی کے قدم اس کے سامنے آ رکے تھے۔ دھیرے سے سر اٹھا کر اس نے حیات کو دیکھا۔ وہ بہت دکھ سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس کے گلے میں گلٹی ابھری۔ چند لمحے وہ سر اٹھا کر حیات کو دیکھتا رہا، پھر جھٹکے سے اٹھا اور انہیں گلے لگا لیا۔ آئی ایم سوری ڈیڈ، آئی ایم سو سوری۔ حیات نے اسے زور سے بھینچا، ان کے چہرے پر آنسو بہے۔ آئی ایم سوری بیٹا، ہر شے کے لیے، ہر تکلیف کے لیے۔ وہ کب کب آتے لبوں سے کہے گئے۔ میں نے آپ کو بہت مس کیا ڈیڈ، ہر دن، ہر لمحے۔ وہ بھرائی آواز میں کہہ رہا تھا۔ میں نے بھی۔ شہوار نے چہرے پہ پھسلتے آنسو صاف کی، ان کے لبوں پہ مسکراہٹ ابھری۔ عیسیٰ کچھ دیر پہلے ان سے الگ ہوا تو نظر شہوار پہ گئی۔ وہ وہیں صوفے پہ بیٹھی تھیں۔ وہ دھیرے سے ان کے قدموں میں بیٹھا۔ آئی ایم سوری مام، میری طرف سے سوری بیٹا۔ انہوں نے جھک کر اس کا ماتھا چوما اور گلے سے لگا لیا۔ عیسیٰ نے آنسو بہہ جانے دیے۔ اس لمحے اسے احساس ہوا وہ ان دونوں کو کب کا معاف کر چکا تھا۔ وہ نفرت اور ناراضگی ایک عادت تھی جسے وہ نبھا رہا تھا۔ بعض نفرتیں آپ عادت کے طور پر نبھاتے ہیں، بعض معافیاں آپ پہلے ہی دے چکے ہوتے ہیں، بعض تعلقات کو آپ ہمیشہ دوسرا موقع دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ وہ بھی دینا چاہتا تھا، شاید وہ تھک گیا تھا۔ شہوار کے گلے لگے وہ اٹھا اور ایک بار پھر چت لیٹ کر سر ان کی گود میں رکھ لیا۔ موم، ہاں؟ وہ آنسو پوچھتے اس کے ماتھے پہ گرے بال جوڑنے لگی۔ آپ بچپن میں میرے بالوں میں انگلیاں چلایا کرتی تھیں؟ وہ بند آنکھوں سے بولا۔ ہاں۔ ابھی چلاتی ہیں انگلیاں؟ مجھے ایسے نیند آ جاتی ہے۔ ابھی چلا سکتی ہیں انگلیاں؟ مجھے ایسے نیند آ جاتی ہے اور میں سونا چاہتا ہوں، سکون کے ساتھ، کسی کی یاد کے بغیر، کسی گلٹ کے بغیر۔ شہوار نے سر ہلایا، انگلیاں اس کے بالوں میں چلاتے انہوں نے سر اٹھا کر حیات کو دیکھا۔ وہ بیڈ کی پینتی پہ بیٹھے عیسیٰ کو دیکھ رہے تھے۔ تم چاہو تو ہم اس لڑکی کے گھر رشتہ لے کر جا سکتے ہیں۔ اس نے آنکھیں نہیں کھولی۔ وہ حیات کو کہہ نہ سکا کہ اس کا ذکر نہ کریں۔ وہ فی الوقت سکون سے سونا چاہتا تھا اور قرت کا ذکر یہ ناممکن بنا دیتا۔ عیسیٰ، نہیں ڈیڈ، میں اب وہ سب یاد نہیں کرنا چاہتا، مجھے اب بھولنے دیں، اس کی یاد بھی، اس کا خیال بھی۔ آواز بھرا گئی۔ وہ واقعی نیند آ رہی تھی، اسے واقعی نیند آ رہی تھی۔ اس نے دوبارہ حیات یا شہوار کی آواز نہیں سنی۔ شاید وہ سمجھ گئے تھے کہ اس کا ذکر عیسیٰ کو تکلیف دیتا تھا۔ اگر وہ اس کا ذکر نہیں کریں گے تو وہ اسے تکلیف نہیں ہوگی۔ بند ہوتی آنکھوں سے عیسیٰ نے سوچا، کیا اسے یاد کرنے کے لیے بھی ضروری تھا کہ اس کا ذکر کیا جائے؟ وہ یاد آتی تھی، وہ بغیر کسی وجہ کے آتی تھی، اب بھی آئی تھی، کئی دن سے آ رہی تھی۔ اگر وہ چاہتا تھا، اگر وہ کہتا تھا کہ وہ اسے بھول جائے گا تو وہ جھوٹ کہتا تھا، اور یہ بات وہ تینوں جانتے تھے۔ اس نے کتابیں اٹھا کر شیلف پر رکھیں اور پیچھے ہو کر ان کتابوں کو دیکھا۔ 8 سالہ علم کا نچوڑ، زندگی کے 8 سال اس نے ان کتابوں کو دیے تھے، اور آج جب وہ آخری پیپر دے کر جب مدرسے سے نکلی تھی تو اپنے دل کا ایک حصہ وہیں مدرسے میں چھوڑ آئی تھی۔
اور اب پچھلے 1 گھنٹے سے ساری کتابیں، سارے رجسٹر، نوٹس سب سنبھال کر رکھنے کا کام پوری دل جمعی سے کر رہی تھی۔ مبارک ہو، اب آپ آفیشلی عالمہ بن گئیں۔ پیچھے سے مہر کی آواز گونجی تو وہ پلٹی۔ رزلٹ آنے تک اس مبارک کو سنبھال کر رکھو۔ وہ مسکرائی۔ تب نئی مبارک دے دوں گی۔ قرۃ کچھ کہے بغیر نیچے رکھے باکسز کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے آسمانی رنگ کی شلوار قمیص پر ہم رنگ کا دوپٹہ لے رکھا تھا، بال جوڑے میں لپیٹ رکھے تھے، دوپٹہ کمر پر باندھے رکھا تھا، سادہ لیکن نرم سی قرۃ العین۔ آپی جی؟ مہر کچھ کہنے کے بجائے چند لمحے تذبذب سی اسے دیکھتی رہی۔ قرۃ العین بالآخر کچھ ٹھیک لگ رہی تھی۔ اتنے غموں کے بعد کچھ پرسکون۔ کیا وہ بتا دے؟ کہو بھی مہر۔ آخری رجسٹر باکس میں رکھتی وہ الماری کے سامنے رکھے اسٹول پہ کھڑی ہو کر اس باکس کو الماری کے اوپر رکھنے لگی۔ آپ جواد بھائی سے شادی کر لیں گی؟ اس کا ہاتھ رک گیا۔ باکس پھسل جاتا اس سے پہلے اس نے بمشکل وہ تھاما۔ اسٹول پر کھڑے کھڑے وہ پلٹی۔ جواد سے شادی؟ اماں خالہ سے کہہ رہی تھی یہ بات۔ وہ انگلیاں مروڑنے لگی۔ کیا کہہ رہی تھی؟ کوئی خدشہ سا اس کے اندر ابھرنے لگا۔ یہی کہ تائی نے ان سے کہا ہے کہ وہ آپ دونوں کا نکاح کر دیں کیونکہ جواد بھائی انہیں مجبور کر رہے ہیں۔ خالہ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ابا کو چاہیے کہ ہاں کر دیں، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ اماں پھر خاموش ہو گئیں، اور خاموش تو قرۃ العین بھی ہو گئی تھی۔ اس کا اندازہ مہر کو بات مکمل کرنے کے بعد ہوا۔ وہ صرف خاموش نہیں ہوئی تھی، اس کا چہرہ تاریک پڑا تھا۔ اماں خالہ کی سنتی تھیں اور مانتی تھیں۔ انہوں نے کہا ہے تو وہ اس بارے میں سوچیں گی یقیناً۔ اسے جواد سے اس لمحے ڈھیروں نفرت محسوس ہوئی۔ وہ شخص اس کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتا تھا؟ وہ مشکل اسٹول سے نیچے اتری اور نیچے پڑی ڈبوں کو دیکھا۔ آپی آپ کو برا لگا؟ برا؟ کہ برے سے بھی بدتر تھا۔ وہ سر جھٹکتے نیچے پڑے ڈبوں کی طرف بڑھی۔ انہیں رکھوا دو گی مہر؟ سارے دل جمعی ہوا ہو گئی۔ لہجے میں تھکن اتری اور مہر سر ہلاتی تیزی سے آگے بڑھی اور سامان رکھوانے لگی۔ قرۃ کے وجود پر گہری اداسی چھا گئی۔ اس کے خاندان والے ابا کو مجبور کر رہے ہوں گے، شاید وہ ان کے دباؤ میں آ جائے۔ سگے رشتے انسان سے کچھ بھی کروا دیتے ہیں۔ اگر جواد کریم اسے برباد کرنا چاہتا تھا تو قرۃ العین اس سے کہنا چاہتی تھی کہ اب اس کی ضرورت نہیں تھی، وہ یہ کام پہلے ہی کر چکا تھا۔ آپ کی تسبیح آپی؟ مہر کی آواز پر وہ چونکی۔ نظر سرخ لکڑی کے ڈبے پر گئی۔ وہاں ادھوری تسبیح رکھی تھی، 7 سفید کاغذ۔ وہ چند لمحے اس ڈبے کو دیکھتی رہی، پھر مہر کے ہاتھ سے اسے لے لیا۔ عیسیٰ کا خط اس نے وہیں ڈال دیا تھا۔ کیوں؟ وہ نہیں جانتی تھی۔ اس کا ایڈریس والا کارڈ جانے کہاں رکھا تھا؟ نہ وہ تلاش کرنا چاہتی تھی، نہ اسے ضرورت تھی۔ وہ اس کے سوکھے پتے آگ کی نظر نہیں کر سکتی تھی، لیکن اس نے انہیں گم کر دیا تھا۔ اس کی تسبیح سامنے رکھی تھی، ادھوری، ٹوٹی، نامکمل۔ وہ اجنبی جو حصہ اپنے ساتھ لے کر گیا تھا وہ بھی ادھورا تھا۔ یہ ادھورا پن جیسے ان دونوں کے اندر رہ گیا تھا۔ اس ڈبے کو دیکھتی اس کی آنکھوں میں تلخی ابھری۔ جواد کریم اور عیسیٰ حیات، وہ ان دونوں کو ایک ہی پیرائے میں دیکھتی تھی۔ دونوں نے اس کی زندگی برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ایک یہ کام محبت کے نام پر کر چکا تھا اور دوسرا نفرت۔ اس کا دوسرا حصہ کس کے پاس ہوگا؟ مہر بڑبڑائی۔ وہ ناواقف تھی کہ اس کا دوسرا حصہ ایک اجنبی اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ وہ ساری داستان اسی ایک ٹوٹی تسبیح سے شروع ہوئی تھی، وہ تسبیح جس کے جڑنے کی امید عیسیٰ کو ہر شے سے زیادہ تھی، وہ تسبیح جسے اب قرۃ العین کبھی نہیں جوڑنا چاہتی تھی۔ اس کے جڑنے کے لیے اسے عیسیٰ سے ملنا پڑتا اور یہ دنیا کا وہ آخری کام ہوتا جسے وہ کرنا چاہتی۔ اس نے ٹھک سے وہ ڈبہ بند کر دیا، الماری کی طرف بڑھی اور نچلا خانہ کھول کر اسے وہاں رکھ دیا۔ اور اس نے جیسے صرف ڈبہ بند نہیں کیا تھا، ایک باب بند کیا تھا، اس کی زندگی کی کہانی کا وہ باب جس میں عیسیٰ حیات کا نام تھا۔ قرۃ العین اپنی زندگی کا وہ باب بند کر دیا تھا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ وہ جب دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو عیسیٰ میز کے ساتھ ٹھہرا تھا، میز پہ رکھی پینسل کو گھماتا ہوا، نیلی جینس پر سفید شرٹ پہنے، شرٹ جینس کے اندر تھی اور ایک ہاتھ پاکٹ میں ڈال رکھا تھا۔ کیا میں آج بھی لیٹ آنے پہ معذرت کروں؟ اس نے بنا چوکے سر اٹھایا اور انہیں دیکھا۔ نہیں، میں البتہ بغیر بتائے آنے کے لیے معذرت نہیں کروں گا۔ دادا کے دوست مجھے اتنا فیور تو دے ہی سکتے ہیں۔ یقیناً۔ وہ ہلکا سا ہنسے، پھر کرسی کی طرف بڑھتے اسے اشارہ کیا، بیٹھو۔ آپ کے پیشنٹ تو نہیں آئے ہوئے تھے؟ وہ کرسی پہ بیٹھتا ان سے پوچھنے لگا۔ آئے بھی ہوئے تھے تو کوئی بات نہیں، اپنے دوست کے پوتے کو اتنا فیور تو دے ہی سکتا ہوں۔ وہ مسکرائے۔ میں اس بار دوست کا پوتا نہیں، پیشنٹ بن کر آیا ہوں، کچھ سنجیدگی سے کہتے اس نے طاہر انکل کی مسکراہٹ غائب ہوتے دیکھی تھی۔ لمحوں میں ان کے چہرے پہ پریشانی پھیلی۔ تم ٹھیک ہو؟ سب خیریت ہے نا؟ سب خیریت ہوتی تو آپ کے پاس کیوں آتا؟ اوکے، مجھے بتاؤ کیا پرابلم ہے؟ وہ کچھ سنبھل کے آگے ہوئے۔ عیسیٰ کچھ لمحے خاموش رہا، وہ سوچنے کے لیے الفاظ ڈھونڈ رہا تھا۔
مجھے بہت بے سکونی ہے، میں رات کو سو نہیں پاتا، اور اگر سو جاؤں تو چند لمحوں کی نیند آتی ہے۔ یہ چند لمحے بھی بہت بے سکون ہوتے ہیں۔ میں اذیت میں ہوں، یہ شاید اذیت بہت چھوٹا لفظ جو محسوس ہو رہا ہے۔ ان سب کی وجہ کیا ہے؟ آپ کو شاید یقین نہ آئے۔ پیشنٹ اپنی بیماری کے بارے میں جھوٹ نہیں بولا کرتے، میں تمہارے سچ پہ یقین کر لوں گا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، انہیں دیکھتا رہا۔ مجھے کسی سے محبت ہو گئی تھی، وہ رکا، بنا اس کا چہرہ دیکھے، صرف 2 ملاقاتوں کے بعد۔ تم ایسی محبت پہ یقین رکھتے ہو؟ وہ حیران ہوئے۔ چند مہینے پہلے تک اگر کوئی مجھ سے کہتا کہ اسے کسی سے بنا اس کا چہرہ دیکھے صرف 2 ملاقاتوں کے بعد محبت ہو گئی ہے تو میں اس پر قہقہ لگا کر ہنستا، بہت دیر تک ہنستا، اس شخص کے سامنے میں اسے پاگل کہتا اور اس کے پیچھے بے وقوف۔ لیکن اب جب میں خود کسی سے 2 ملاقاتوں کے بعد بنا اس کا چہرہ دیکھے محبت کے بیٹھا ہوں تو میرے لیے یہ سوال بے معنی ہے کہ میں ایسی محبت پہ یقین رکھتا ہوں یا نہیں۔ یہ اب یقین سے آگے کی بات ہے۔ وہ عیسیٰ کو چند لمحے آگے سکیڑے دیکھتے رہے۔ اور وہ تمہیں نہیں ملی؟ اس نے سر کو خم دیا، گلے میں گلٹی ابھری۔ وہ مجھے نہیں ملی۔ اب کیا چاہتے ہو؟ اگر میں پہلے آپ سے ملتا تو میں یہ جاننا چاہتا کہ میں اسے کیسے اپنی زندگی میں لاؤں، لیکن اس سوال کا جواب میں جانتا ہوں۔ اب میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میں اس بے سکونی سے کیسے نکلوں۔ بے سکونی صرف اسی وجہ سے؟ شاید ہاں، شاید نہیں۔ شاید میں تھک گیا ہوں اپنے پیاروں کو کھو کھو کر، دل کو ملنے والی اذیت برداشت کر کے۔ زندگی کے اس مقام پر ہوں جہاں مجھے دوست بنانے ہیں، محبتیں کرنے سے اپنائیت سے ڈر لگتا ہے۔ دوست ساری زندگی ساتھ نہیں رہتے، محبتیں بچھڑ جایا کرتی ہیں، اپنائیت تکلیف دیتی ہے۔ میں اب اپنے دل کو مزید تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ وہ تک کر کہہ رہا تھا، تم اسے بھولنا چاہتے ہو؟ عیسیٰ کی لبوں پر مسکراہٹ ابھری۔ کیا یہ ممکن ہے؟ اگر یہ پسند تھی تو تم چند دن میں بھول جاؤ گے، اگر محبت تو پھر یہ محبت سے آگے ہے، پھر تم اسے نہیں بھول سکتے۔ میں بھولنا بھی نہیں چاہتا۔ اگر یہ آصیب ہے تو میں ساری عمر اس آصیب کے ساتھ رہ سکتا ہوں، اگر یہ مرض ہے تو میں اس مرض پر راضی ہوں۔ طاہر غزنوی چند لمحے کو خاموش ہو گئے، پھر سر جھٹکتے آگے کو ہوئے۔ اسے پانے کی کوشش کی تھی آخری حد تک، بچھڑنے کی وجہ؟ وہ خاموش ہو گیا۔ اٹس ٹو پرسنل۔ اوکے، رائٹ۔ میں سوال تبدیل کر کے پوچھ لیتا ہوں، جب تم دونوں الگ ہوئے تو وہ تم سے محبت کرتی تھی یا نفرت؟ نفرت۔ بہت دقت سے یہ ایک لفظ کہا۔ تمہیں بے سکون اس کی نفرت کر رہی ہے یا اس کا نہ ملنا؟ دونوں۔ اگر وہ مل جاتی پھر اس کی نفرت بے سکون کرتی۔ ملازم کھانے پینے کا سامان اندر لا رہا تھا تو وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ عیسیٰ کی نظر ملازم کے ہاتھ میں تھامی ٹرے پر پڑی۔ اسنیکس، ساتھ کچھ پیسٹریز اور آسمانی رنگ کا کپ۔ وہ خاموشی سے اس کپ کو دیکھتا رہا۔ ملازم نے کپ اس کے سامنے رکھا تو اس نے رخ موڑ لیا۔ صحن میں مصنوعی فوارہ چل رہا تھا، وہ پانی کو دیکھے گیا۔ بچھڑنے میں غلطی کس کی تھی؟ ملازم چلا گیا تو وہ دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ میری تھی، سراسر میری۔ تمہیں گلٹ ہے؟ وہ چند لمحے رخ موڑے خاموشی سے باہر دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے بولا، اٹس مور، سم ٹائمز اٹس ناٹ جسٹ اے گلٹ دین اے گلٹ۔ تم تو سیریس لگتے ہو لڑکے۔ انہوں نے جیسے ہار مان کر اسے دیکھا۔ عیسیٰ کی لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ آپ کو یہ سب مذاق لگتا تھا؟ مذاق نہیں لگتا تھا، انہوں نے سر جھٹکا۔ میرے پاس آنے والے محبت کے مریضوں میں تم پہلے نہیں ہو، کئی سال سے کئی آئے ہیں، تمہارے جیسے بھی، جن کو محبوب مل کر بچھڑ گیا۔ وہ مجھے نہیں ملی تھی۔ آل رائٹ، جن کو محبوب نہیں ملا یا جن کو مل کر بچھڑ گیا، اور ان سب میں ایک بات مشترک تھی۔ جانتے ہو کیا؟ اس نے سر نفی میں ہلایا۔ ایسے مریض کبھی بھی مکمل صحت یاب نہیں ہوتے۔ اسٹڈی میں پل بھر کا خاموشی چھا گئی۔ تو کیا یہ ساری زندگی یوں ہی بے چینی میں گزرے گی؟ اس نے رخ موڑ کر انہیں دیکھا۔ میں نے کہا مکمل صحت یاب نہیں ہوتے، یہ نہیں کہا کہ صحت یاب نہیں ہوتے۔ ایسے مریض صرف 2 صورتوں میں صحت یاب ہو سکتے ہیں، یا تو ان کا محبوب انہیں مل جائے یا پھر ان کی محبت ہی سچ نہیں تھی۔ تمہارے لیے کون سی صورت ممکن ہے؟ بول بین ہاتھوں میں گھماتے ہیں اسے دیکھا۔ یہ واحد مریض تھا جس کے وہ دل سے مدد کرنا چاہتے تھے۔ پہلی صورت فی الحال ممکن نہیں ہے، اور دوسری صورت کبھی بھی ممکن نہیں۔ پھر تم کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل کر لو، ایک محبت دوسری محبت کو مٹا دے گی، یہ ناممکن ہے۔ دیکھو عیسیٰ، وہ گہری سانس لیتے آگے کو گئے، میں نے اپنے پاس کئی ایسے مریض دیکھے ہیں جو کسی کے بچھڑنے پر آیا کرتے ہیں۔ میں نے ہمیشہ انہیں مشورہ دیا کہ کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ 100% تو نہیں، لیکن 50% کیسز میں وہ اس پہلی محبت کو بھول جایا کرتے ہیں۔ میں تمہیں بھی یہی مشورہ دوں گا۔ اور آپ کو لگتا ہے اس طرح میرا دل اس بے سکونی سے نکل جائے گا اور اس سے محبت کرنا چھوڑ دے گا؟ ممکن ہے ایسا ہی ہو،
میں تمہیں اس طرح کی کئی مثالیں دے سکتا ہوں۔ میرا ایک دوست ہے جو اسے جوانی میں کسی سے محبت ہو گئی اور وہ اس کے نہ ملنے پر خودکشی تک کرنے پر تیار تھا۔ وہ 25 سال کی عمر میں مجھ سے سیشنز لیتا رہا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کا غم ماند پڑ گیا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے کسی اور عورت کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا۔ اس کی بیوی اچھی عورت تھی، وہ اس کے ساتھ خوش تھا۔ اب جب کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے، وہ اب بھی اس کا ذکر عزت کے ساتھ کرتا ہے۔ اس کے بچے ہیں، پوتے پوتیاں ہیں اور اب وہ ٹھیک ہے۔ ایک بات پوچھوں؟ بالکل۔ کیا وہ ان کو بھول گئے جن سے محبت کرتے تھے؟ طاہر صاحب چند لمحے کو بالکل خاموش ہو گئے۔ نہیں، لیکن وہ خوش۔ عیسیٰ نے ان کی بات کاٹ دی۔ آپ نے کہا انہیں 25 سال کی عمر میں محبت ہوئی اور 80 سال کے ہیں تب بھی اپنی محبت کو نہیں بھول سکے۔ آپ نے کہا وہ اپنی بیوی کا ذکر عزت کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن آپ نے محبت کا نہیں کہا، کیونکہ وہ اپنے حصے کی محبت کر چکے ہیں۔ میں بھی کر چکا ہوں، پہلی بار، آخری بار۔ کوئی دوسری عورت شاید میرے لیے اچھی ثابت ہو، لیکن وہ میرے لیے میری پسندیدہ عورت جیسی نہیں بن سکتی۔ ممکن ہے میں اس کے ساتھ خوش رہوں، لیکن میں کبھی بھی اپنی محبت کو نہیں بھلا پاؤں گا۔ میں دو دلوں کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتا۔ ایک دل میں اپنی پسندیدہ عورت کو نہ ملنے کا غم بالوں اور دوسرے میں کسی دوسری عورت کو اس کا مقام نہ دینا کا گلٹ۔ مرد اپنی محبت نہیں بھولا کرتے۔ انکل 80 سال کی عمر میں بھی نہیں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے احساس ہوا دنیا کا کوئی تھراپسٹ اس کے دل کو اب پہلے جیسا نہیں بنا پائے گا۔ وہ قرۃ العین کا دکھ ساری زندگی اپنے ساتھ رکھے گا۔ میں صرف تمہاری بھلائی چاہتا تھا۔ وہ اسے دیکھتے اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ وہ اسے اٹھتے دیکھ کھڑے ہو گئے۔ جانتا ہوں، وہ مسکرایا۔ شاید میں تمہاری مدد نہیں کر پایا۔ آپ نہیں کر سکتے۔ میں نے جان لیا ہے کہ مجھے اس گلٹ اور بے سکونی کے ساتھ رہنا ہوگا۔ وہ میز کی دوسری طرف سے جانے لگا۔ کافی سے بھرا کپ اسی طرح رکھا ہوا تھا۔ بے دھیانی تھی یا شاید لاپرواہی، اس کا ہاتھ کپ سے ٹکرایا۔ نیلے رنگ کا وہ کپ لمحے میں زمین بوس ہو گیا۔ عیسیٰ پیچھے کو ہوا۔ تم ٹھیک ہو؟ طاہر صاحب تیزی سے اس تک آئے۔ جی ٹھیک ہوں۔ اس نے اپنی شرٹ کو دیکھا جہاں وہ 2-4 کافی کے چھینٹے پڑے تھے، پھر نیچے گرے کپ کو۔ یہ ٹوٹ گیا۔ آئی ایم سوری۔ کوئی بات نہیں، تمہارا تھا، تم سے ٹوٹ گیا۔ عیسیٰ نے بس سر ہلا دیا۔ ان سے سلام کر کے وہ دروازہ کھولتا باہر بڑھ گیا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اس کے جانے کے بعد طاہر صاحب نیچے بیٹھے اور ٹوٹ چکے کپ کے ٹکڑے ہاتھوں میں لیے نظر دروازے پر گئی۔ اس نے کہا تھا کہ اسے اب لوگوں سے، چیزوں سے اٹیچ ہونے سے ڈر لگتا ہے۔ وہ اب اپنے دل کو مزید تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ انہوں نے رخ موڑ کر کپ کو دیکھا۔ عیسیٰ نے وہ کپ جان بوجھ کر توڑا تھا، وہ جانتے تھے۔ گہری سانس لیتے وہ کھڑکی کی طرف بڑھے۔ وہاں سفید فوارہ نظر آ رہا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر اسے دیکھتے رہے۔ میں دعا کروں گا کہ تمہیں تمہاری محبت مل جائے عیسیٰ، تاکہ 80 سال کی عمر میں اپنے دوست کے سامنے بیٹھ کر کسی کا نام لیتے وقت تمہارے چہرے پر کوئی پرانا غم نہ ابھرے۔ وہ سفید پانی کو دیکھتے رہے، بے داغ، اجلا، خالص سفید پانی۔ دس واز دی اینڈ آف ایپیسوڈ نمبر 6۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔